السلام علیکم ناظرین، پروگرام روز یا 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہفتے کے پہلے روز کا جس سے آج آغاز ہوا ہے تو درود پاک آج بھی پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جیسے کہ چھٹی کا روز تھا، اور کل سب سے مزیدار جو دن اس لیے بھی بنا کیونکہ کل جیپ ریلی کا لاسٹ ڈے تھا، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کافی زیادہ رش تھا، لوگ گئے ہوئے تھے، اور ٹورزم کے حوالے سے جو ایک بہت اچھا سٹیپ لیا گیا کہ تھل جیپ ریلی کا اب یہ کچھ چھٹی بار یہاں پہ ہو رہی ہے ساؤتھ پنجاب میں، جس کا روٹ تھا مظفر گڑھ سے لے کر چوبارہ لیا تک جس کا روٹ تھا، اور اس حوالے سے مور دین 100 ریسر نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، مختلف کیٹیگریز کے مقابلے تھے، اور اس حوالے سے کل ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جب یہ ریلی مکمل ہوئی، جس میں جو ونرز تھے ان کو انعامات دیے گئے تھے۔ یقیناً اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے تاکہ جو ہمارا سیاحت ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، ہماری ثقافت ہے، اس کو پروموٹ کیا جا سکے۔ اور ساؤتھ پنجاب کا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو کلچر ہے کافی رچ ہے، جہاں پر جو روایتی انداز ہے ملنے بیٹھنے کا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے پیار محبت کا، ایک ملتان کی تو ویسے بھی جو لینگویج کہتے ہیں کافی زیادہ میٹھی لینگویج ہے، جو لہجہ ہے کافی میٹھا ہے، تو اس لیے یہ ہمارا بھی میسج ہے کہ اپنے لہجوں کو اچھا رکھیں، اپنے رویوں کو بہتر رکھیں تاکہ جو ہمارے آپس میں بھی مٹھاس پیدا ہو اور ہمارے رویوں میں بھی مٹھاس ہو۔ کرواٹ جو ہوتی ہے، کروا پن جسے ہم کہتے ہیں، ایک اس میں غصہ آ جاتا ہے، اس میں نفرت آ جاتی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ جو ہمارے معاشرے میں پہلے بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے۔ ہم جس طرح اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، آج بھی ہم نے جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمارا کلچر رچ ہے، ہماری روایات اچھی ہیں، ہمارا جو ثقافت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں ہمارا رہن سہن ہے، ہمارے ہاں جو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے وہ کافی زیادہ، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی ہماری قوم کرتی ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں، نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ذرا ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اسامہ لیاقت۔ اسامہ آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ سے ذرا جانیں گے کہ کس طرح سے خیال آیا، باقی بھی کام ہوتے ہیں، جاب ہوتی ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، لیکن سوشل ایکٹیوسٹ بننا کیوں لازمی ہے اور نوجوانوں کے لیے کیوں لازمی ہے، اس میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہیں۔ ہم بعض اوقات بات کرتے ہیں کہ خواتین کو موقع نہیں ملتا، خواتین کو مواقع دینے کے لیے کس طرح سے کام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کب اپنے رائٹس لینے کے لیے اسٹرگل بھی ہم عورت معاش بھی دیکھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وومن رائٹس کے حوالے سے اپنے خواتین کی جو حقوق ہیں ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ اسکول لیول ہے، یونیورسٹی لیول ہے، یا جاب کے جگہوں پہ ہے، اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں کہ پورے ملک میں اس حوالے سے قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ تو خواتین کے لیے کس طرح سے کام ہو رہا ہے، موٹیویشن اسپیکر ہیں، کس طرح سے ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ام رباب۔ ام رباب آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ ہم ذرا آپ سے جانیں گے کہ کس طرح سے ہماری خواتین کو موٹیویٹ ہونا چاہیے۔ اگر یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو 4 سال گزارنے ہیں، تو کس طرح سے لے کے چلنا ہے یونیورسٹی کو، گھر کو کس طرح سے ٹائم دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جاب کرنی ہے تو کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، ہم پہلے وہاں جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کیا نیکی کی بات بتاتے ہیں، تو پہلے وہاں چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا میسج یہ ہے، دیکھنا اپنے آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا۔ مجھے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا اتاکم، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آ جائے، فاکرموہ، اس کا اکرام کیا کرو، اس کا اکرام کیا کرو۔ تو آج کا میسج یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھ لو۔ آج یہ امت
اس سنت پر عمل نہیں کر رہی، بڑوں کا اکرام ختم ہو گیا، چھوٹوں پہ شفقت ختم ہو گئی، اسی لیے ہم اس معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بڑوں کا اکرام کرنے کی اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ یقیناً اس حوالے سے کافی اچھا پیغام دیا ہمیشہ کی طرح ہمارے مذہبی اسکالر نے، اور یقیناً جو احترام ہے، شفقت ہے، پیار محبت کا جو جذبہ ہے، وہ ہمیں اس کو مزید پروان چڑھانا ہوگا، تاکہ جو اس حوالے سے جس طرح ہمارے مذہبی اسکالر نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں جو عجیب سا بیہیویئر آ رہا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں، ان چیزوں کو اپنے اندر سمائیں، تو کافی زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہم ذرا جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، پہلے ذرا لگاتے ہیں گپ شپ، اس کے بعد ذرا باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اسامہ، کل چھٹی کا روز تھا، کیسا گزرا دن؟ کل اچھا گزرا، اور ریلی تھی، اس کو دیکھا، انجوائے کیا، اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا۔ جیپ ریلی پہ گئے تھے؟ ہاں، ایک دن گیا تھا، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ۔ تو کیسا لگا؟ تھل کے صحرا میں ویسے ایک مزہ ایڈونچر سا لگتا ہے، شام کو جاؤ تو وہ ایک الگ ماحول ہے، دن میں بالکل صحرا ہے، ٹیلی ہیں، اور وہاں پہ ذرا چلنا ریتی مشکل ہے، بالکل اچھا ایکسپیرینس۔ کن چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ واش روم کا بہت مسئلہ آتا ہے، یہ ہمارے پورے ملک میں یہ پرابلم ہے، سیاحت میں کے حوالے سے، کہ ہمارے قلعہ کنہ قاسم باغ کی بات کر لیں، ایک تاریخی مقام ہے، لیکن جہاں بھی پرابلم ہے، اور لاسٹ ٹائم ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو یہ احکامات دیے گئے تھے کہ وہ اس پر کام کریں، تو ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بعض کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ وہاں ابھی تک واش روم پہ کام ہو رہا ہے، یہاں بھی کام ہونے کی ضرورت ہے، اور جہاں سیاحتی مقامات پہ زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ اگر ہم دیکھیں تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ سیکیورٹی وغیرہ کی بات کی جائے تو وہ بہت اچھے سے پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے، بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ بھی اچھی ہے، ہر چیز ہی ٹھیک تھی وہاں پہ، بس یہ تھوڑا سا بیٹھنے کا، اور اس کے علاوہ وہاں پر تھوڑا سا جو کمرشل ایکٹیویٹیز کو زیادہ پروموٹ کیا جائے تو وہ کچھ زیادہ بہتر ہو جائے گا میرے خیال میں، کیونکہ ہم نے جو ایکسپیرینس کیا وہاں پر شاپس کم تھی، گنی چنی تھی، اس طرح سے نہیں تھا جس طرح ایک میلے پہ ہوتی ہے۔ ہاں، لیا میں جو چوبارے پہ تھا وہاں کافی اچھا ماحول بنا ہوا تھا۔ ایکچولی اس میں یہ ہے نا کہ 2-3 دن کے لیے ہوتا ہے، تو وہ شاپس موو کرنا، اور اس میں کافی ایکسپینس وغیرہ ہو جاتا ہوگا شاپ کیپرس کا، اس لیے موو نہیں کرتے شاید، یا تو ہونا کہ پرماننٹ وہاں پہ لوگوں نے رہنا ہے۔ ہاں، شاید اس لیکن اٹریکٹیو میلہ ہو جس میں ہزاروں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یقیناً اس حوالے سے کمرشل برانڈز کو لے کے آ سکتے ہیں، وہاں پروموشن کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ بھی کام ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک ویسے ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے ایک تو نوجوان کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور سیکنڈ ایک شوق ہوتا ہے نا یار، دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ باہر ممالک میں اس طرح کی گیمز ہو رہی ہیں، پہلے ہمارے ہاں بھی اس طرح کی گیمز ہو رہی ہیں، بالکل ہونی چاہیے، اور یہ بہت اچھا تھا ریلی والا بھی۔ اس کے علاوہ بھی سپورٹس وغیرہ کے جس طرح ہوتے رہتے ہیں، اٹس گڈ، ایکٹیو رہتا ہے بندہ اس طرح کی۔ یقیناً ام رباب، آپ کا دن کیسے گزرا؟ بہت اچھا۔ آپ بھی جیپ ریلی پہ گئی تھی یا آپ نے گھر گزارا؟ نہیں، میں جیپ ریلی پہ نہیں گئی تھی، ایک تو فرینڈ سے ملنا تھا، کل سنڈے تھا تو باقی کاموں سے فری تھے، تو پھر فرینڈس کی شادی تھی؟ نہیں، فرینڈس کی شادی نہیں تھی، وہ دراصل جام پور سے ایک فرینڈ آئی ہوئی تھی۔ اچھا، اسپیشل ملنے آپ سے؟ وہ ادھر ملتان کام سے آئی تھی، تو پھر انہوں نے مجھے آپ نے کہا، جس سے ہمارے مسجد اسکالر نے کہا کہ مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے، آپ نے کہا کہ ملتان ہے تو ہمارے مہمان ہیں، ملتان کی صرف زبان میٹھی نہیں ہے، ملتان کے لوگ بھی میٹھے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیشہ اتوار کا دن ایسے ہی گزرتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ ایسے نہیں گزرتا، کبھی فرینڈس کے ساتھ، کبھی فیملی کے ساتھ، اور کبھی موٹیویشن اسپیکر لوگوں کو لیکچر بہت دیتے ہیں، خود بھی کیا مضبوط ہوتے ہیں؟ بالکل۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ ہمارے یہاں باتیں تو بہت ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہے، تو آپ جب میرے خیال میں جو بول رہا ہوتا ہے جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ بہت سارے فیسز کو فیس کر کے ادھر تک پہنچا ہوتا ہے، اور جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بول رہا ہوتا ہے، تو اس کے یقین الفاظ میں بھی تاثیر تب ہوتی ہے جب وہ پریکٹیکل کر کے گزرا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یقیناً اس حوالے سے ان چیزوں کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم سب کو اس بات پہ بھی عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم ذرا آتے ہیں اسامہ کے پاس۔ اسامہ، سوشل ایکٹیوسٹ نوجوانوں کو ہونا کتنا لازمی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان صرف نصاب تک رہ گئے ہیں، اپنی جاب تک رہ گئے ہیں، معاشرے کے لیے کام کرنا کتنا لازمی ہے ان کے لیے؟ بالکل، ایکچولی معاشرے کے لیے کام کرنا ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھا جائے تو
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس ایک ٹائم کا ہے تو دوسرے ٹائم کا نہیں ہے. تو جب یوتھ انوالو ہوتی ہے کسی چیز میں تو آٹومیٹکلی وہ ایک ریولیوشن کی طرف جاتا ہے. اب ہماری یوتھ کیریئر کے ٹینشن اور وہ ٹینشن کے ساتھ ان کو ان چیزوں کی بھی ٹینشن لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے ارد گرد کس طرح کے لوگ ہیں ہم لوگ نوٹس نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم نوٹس کریں تو کافی لوگوں کی زندگیاں اس سے بہتر ہو سکتی ہیں، ہم بہتر بنا سکتے ہیں ہماری کوشش سے. کوشش بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے. تو اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ کام اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا ہم سے ہو پا رہا ہوتا ہے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے. تو ہم ایک تو ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، سیکنڈ ایک سکلز کے حوالے سے بھی سکلز کا سیکھنا کتنا لازمی ہے. کسی کو ہم کوئی کاروبار بنا کے دے دیتے ہیں، کسی کو دکان بنا کے دے دیتے ہیں، وہ تو اس کے پوری لائف کے لیے کافی ہے، وہ تو وہاں سے کچھ نہ کچھ اس کی انکم آتی رہے گی. ہم اس کو ایک ویسے کھانے کی امداد کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اسکل بیسیکلی بہت اچھی چیز ہے. اسکل کو کافی پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو اسکل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ارن کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایز کمپیئر ٹو اگر آپ نے کوئی ڈگری کی اس کے لیے جاب چاہیے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اسکل والا یہ ہے کہ وہ فوراً ارن کرنا شروع کر دیتا ہے اگر وہ اپنے اسکل میں اس کی گرپ اچھی ہے. تو ہاں یہ گڈ آپشن ہے کہ جس اسکل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے تاکہ وہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں لوگوں پہ، وہ اپنا خود سے خود کر کے کچھ. لیکن اسکلز کا ہونا کافی لازمی ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے، ہمارے ایک تو 65% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں جن کی ایج 35 سے کم ہے. تو اس میں اگر ہمارے پاس سکلز آ جائیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس سکلز آ جائیں، تو ہم روزانہ جو بے روزگاری کا ہم شکوہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین، ہمارے خاندان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب جاب ملے گی، کب یہ کمانا شروع کرے گا. تو جب آپ کے پاس سکل آ جائے گی تو آپ خود بھی جاب کے سے ہٹ کے بھی کما سکتے ہیں. تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. عمر اباب، جس طرح اسامہ نے بات کی سکلز کے حوالے سے ہونا لازمی ہے. ہماری خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ کرتی ہیں، ان کے لیے کتنا لازمی ہے سکلز کا سیکھنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سکلز یہ اس چیز کو میٹر نہیں کرتا کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. سکلز فیمیلز کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی کہ میلز کے لیے. جبکہ میرا یہ خیال ہے بلکہ اگر ایز کمپیئر ٹو میلز دیکھا جائے تو سکلز فیمیلز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ جو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے، جو ایک انوائرمنٹ ہمارا جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس ڈائریکشن میں میرے خیال میں فیمیلز کے لیے باہر نکل کر جابز کرنا ایک ٹف جو ہے ٹاسک بنتا جا رہا ہے. تو اس میں اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ گھر پہ رہ کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک منیمم ارننگ کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس سکل ہے، اب جیسے آپ یہ دیکھیں آج کل فری لانسنگ کی بہت زیادہ، فری لانسنگ میں کافی زیادہ لوگ بہت زیادہ ارننگ ہے. آپ اس میں دیکھیں. اس کے علاوہ اب تو فیمیلز نے، بہت ساری فیمیلز نے یوٹیوب پہ کوکنگ کے چینلز بنا اور گھر میں جو شاپ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، شاپس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کلوتھس وغیرہ کا، ڈفرینٹ میک اپس وغیرہ کا، یعنی کہ فیمیلز نے ان کو گھر پہ وہ جو ہے بزنس کر رہی ہیں. ایسی آپ کی خواتین سے ملاقات ہوئی جو گھر سے کام کر رہی ہیں، کیسا لگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی رات ہی کی بات ہے، میرے پاس ایک فیمیل ہے، وہ میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ ہیں. پہلے وہ جاب کر رہی تھی، لیکن اب جیسا یہ ایک سینیریو بنتا جا رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ مے بی دوبارہ جو ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن بن جائے، کووڈ کی صورتحال بن جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جاب کا ملنا بہت زیادہ مشکل چیز ہے. تو پہلے وہ جاب وغیرہ کر رہی تھی کیونکہ وہ ایک ورکنگ وومن ہے. اب رات انہوں نے، ہم لوگ سوشل ورک میں جسٹ یہ نہیں کرتے کہ کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کو پیسے دے دیں یا راشن دے دیں. ہم لوگوں کا بیسک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بھی ایسے ہیلپ کریں کہ نیکسٹ فردر اس کو اپنا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کسی بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اب رات انہوں نے مجھے ٹیکسٹ سینڈ کیا کہ میں نے تنگ آ کے، مجھے جاب نہیں مل رہی تھی لیکن گھر کا سرکل نہیں چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے اب گھر میں سلائی کا ایک کام سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہر قسم کی سلائی ہے. آپ آن لائن آرڈر دینا چاہیں آپ آن لائن آرڈر دے سکتے ہیں. آپ کسی کے ہاتھ اپنے ڈریسز بھجوا دیں، یا آپ نے جو بھی کرنا ہے اس طریقے سے. کوئی بھی ہے جو میرے سے اسٹیچنگ کروانا چاہے، آپ مجھے ریفر کریں، آپ مجھے پروموٹ کریں. تو وہ میسج ہم لوگوں نے اپنا سارا سرکل میں سرکولیٹ کیا. آگے بھی جتنے فرینڈز کو میں نے شیئر کیا، انہوں نے بھی آگے فردر سرکولیٹ. تو یہ بھی ایک ریسنٹلی رات کی ہی بات ہے.
کہ انہوں نے جابز وغیرہ نہیں تھی لیکن ان کے پاس ایک اسکل تھی لیکن وہ ٹیچنگ کی، اعتماد تھی کہ وہ اپنی فیملی کا سرگرم چلا لیں گی. اس سے چلا لیں گی. ہاں. تو اسکلز بہت زیادہ ضروری ہیں آج کے دور میں. اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ڈگری بھی کسی کیا کام کی سمجھتی ہیں ہمارے والدین ہمارے بچوں کو بچیوں کو تعلیم حاصل کراتے ہیں اور یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اسکلز ان کے لیے بہت کم والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ساتھ کچھ اسکل بھی سیکھ لیں. والدین کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ؟ اسکل سکھانی چاہیے. وہ اسکلز آپ کی گھریلو اسکل سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی ایجوکیشن سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی ڈفرینٹ کسی بھی چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو. ڈگری جو ہوتی ہے، ڈگری جسٹ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں اسلام آباد جا رہی تھی تو میری ایک فیمیل سے ملاقات ہوئی، آٹو میں وہ مجھے ملے. وہ نمل یونیورسٹی سے پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور بی بی اے کر رہی تھی، سوری وہ بی بی اے وہ کر رہی تھی اور ان کا 4th یا 5th سیمسٹر تھا. اور انہوں نے جب ان میں کانفیڈینس کی اتنی کمی تھی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی بی بی اے کے 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پیرنٹس نے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا آپ یونیورسٹی جا رہے ہو، آپ کالج جا رہے ہو، آپ کی سی جی پی اے اتنی ہونی چاہیے، آپ کی جی پی اے اتنی ہونی چاہیے، آپ کی پریزنٹیشن. جب تک آپ اسکلز کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ کی ایجوکیشن بھی کسی کام کی نہیں. یقین ایجوکیشن اس وقت آپ کے کام کی نہیں ہو سکتی جب آپ معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ جب آپ اسکل سیکھ لیتے ہیں، جب ہنر آپ کے پاس ہوتا ہے، ساتھ آپ کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، تو آپ ایک اچھے انداز میں اس کو لے کے چل جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے، انکم کے لیے آپ انحصار نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوجوانوں کو جابز نہیں ملتی تو وہ سٹریس کی طرف جاتے ہیں، ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے اس طرف جانے کے بجائے کسی اچھی اس میں کوئی اسکل سیکھ لیں جس سے وہ اپنا کاروبار چلا سکیں. ایک اور ہمارے ہاں ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر کوئی ایجوکیشن حاصل کرنے والا نوجوان جس نے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہو، اگر وہ چھوٹا موٹا کام کرنا بھی چاہے تو ہمارے خاندان، ہمارے معاشرہ اس کو بیچارے کو تانے مار مار کے اس کو اس کام سے بھی سائڈ پہ کر دیتا ہے. تو مہربانی کریں کہ جو کام کوئی کرنا چاہتا ہے اسے موٹیویٹ کیا کریں، اسے سپورٹ کیا کریں. آپ کے چند الفاظ اس کی زندگی سنوار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو پلیز یہ کوشش کریں. اور سیکنڈ، جو نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے رویوں کو چھوڑ کر اپنے گول کی طرف ٹارگٹ کریں تاکہ آپ کچھ حاصل کر سکیں. اسامہ، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے یہاں رویوں پہ نیگیٹو رویے ملتے ہیں، اچھے رویے بھی ملتے ہیں کیونکہ دونوں سائڈ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو جب یہ تانے بازی شروع ہوتی ہے، کتنا اس وقت مشکل کام ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا. اسپیشلی نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بھی شاید ایکسپیرینس کیا ہو، یا فلاں جگہ اپلائی کیا ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے، فلاں جگہ اپلائی کیا کچھ نہیں ہوا. اس صورتحال میں کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے اپنے آپ کو؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنا بہتر مستقبل چاہتا ہے، اس کے لیے ٹرائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس کو نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر نہیں ہو پا رہا، وہ ایٹ لیسٹ کوشش تو کر رہا ہے نا. اگر وہ آبویسلی ڈپریس ایک چیز کو لے کے کہ جی میری جاب نہیں ہو رہی یا میں اس چیز میں کامیاب نہیں ہو رہا، تو فیملی کو اس میں بہت سپورٹ کرنا چاہیے. جتنا فیملی سپورٹ کرے گی اتنا وہ خوش ہو کے آگے محنت کرے گا. اب جب فیملی بھی تانا دے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سے کچھ نہیں ہو رہا، فلاں فلاں، تو آٹومیٹکلی وہ مینٹل ہیلتھ بھی اپنی کھو دیتا ہے انسان. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہماری فیملی کو، ہمارے ارد گرد کا ماحول اگر پازیٹیو ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ بھی پازیٹیو ہیں. اب نیگیٹیوٹی جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے گھر سے جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی ملے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یقیناً اس حوالے سے سپورٹ کرنی چاہیے. اور ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید باتیں کریں گے، گپ شپ لگائیں گے اور جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے معاشرتی رویوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ فیمیل کو مواقع ملنے کے حوالے سے ہم نے بات کی. ہم آئیں گے سیدہ ام رباب کے پاس. ام رباب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے، سکلز کے حوالے سے، ہم نے کہا کافی سیکھنا ان کا لازمی. سوشل میڈیا آج کل کافی زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں نوجوان سوشل میڈیا پہ ہیں اور پیجز بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی لاکھوں لائکس ہوتے ہیں. وہاں پر دلچسپ سے بعض کا باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، فن بھی چل رہا ہوتا ہے، سارا کچھ. تو سوشل میڈیا کا استعمال، اس کو کس طرح سے نوجوانوں کو لے کے چلنا چاہیے؟
سوشل میڈیا کا استعمال دیکھیں بیسکلی اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اس کی پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب سوشل میڈیا کو اگر آپ اوپن کریں، سوشل میڈیا فیس بک آپ اوپن کر لیں، فیس بک پہ آپ کو بہت سارے ہمارے ینگسٹرز ایسے بھی ملیں گے جو کہ ان کی پوسٹ ہی ایسی ہوگی جس سے انتشار پھیلے، جس سے فسادات ہوں اس طرح کی. اور بہت سارے ہمارے ایسے بھی آپ کو اسٹوڈنٹس ملیں گے جو کہ اس فیس بک کے، اس یوٹیوب کے، اس سوشل میڈیا کے تھرو ارننگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں خود اگر اپنی بات کروں تو میں مغل ویڈنگ سٹور سوشل میڈیا مینیجر ہوں اس کی. میں نے ورک فرام ہوم رہ کے ورک کرنا ہوتا ہے، میں نے جانا نہیں ہوتا، آل ٹائم گھر پہ ہوں، گھر پہ رہ کے اپنا کام کر رہی ہوں اور کام کر کے میں اپنی ارننگ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ میری تھی ایک پازیٹیو وے تھا کہ میں نے سوشل میڈیا کو ایسے یوٹیلائز کیا. اگر میں اس کو یوٹیلائز، اب ایک سوشل میڈیا کا ہمارے اپنے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکے نے سوشل میڈیا پہ ایسی مذہبی انتشار ہوا، جو اس طرح کی پوسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پورے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں وہ یعنی کہ ان کی بحث ہوئی، بحث ہوتے 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 کافی پرانی، یہ تقریباً 4-5 سال پہلی بات ہے، تو ان کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو چیلنجز ہوئے، چیلنجز ہو کے اب ایک دوسرے کو بتا دیا کہ ہاں جی میں ادھر کا رہنے والا ہوں، آ جاؤ جو کرنا ہے کر. اس کے بعد یقیناً وہ کچھ ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور وہ اسی طرح ہوا. سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور ویسے بھی جو نفرت انگیز گفتگو ہے اس پر ویسے بھی پابندی ہے، اس کے لیے سزائیں مختص ہیں، قانون میں رستہ موجود ہے. تو اس لیے ذرا جذبات کو کنٹرول میں رکھا کریں. اس کے لیے کافی سخت سزائیں آپ چند منٹوں میں وہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کس طرح سے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے پر اس کے کتنے نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ذرا اپنی گفتگو میں ہمیں دھیان دینا چاہیے، اپنے الفاظ کے انتخاب میں ہمیں خیال کرنا چاہیے. سیکنڈ، امن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں امن کو پروموٹ کرنے کے لیے، پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہم آہنگی اور اس کے علاوہ رواداری کو پروموٹ کرنے کے لیے کس طرح سے ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اگر ہم پیس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب تک ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا نہیں سیکھیں گے ہم کبھی بھی پیس کو پروموٹ نہیں کر سکتے. پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ پیس کہتے رہیں گے، کبھی بھی پیس پروموٹ نہیں ہوگا. آپ کو خود ایک ایگزامپل بننا پڑے گا کہ آپ ایک ایسا اپنے آپ کو بنا کے پیش کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے انسپائر ہو کے خود اس چیز کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کریں. اس میں آپ ڈفرینٹ لینگویجز کو ایکسیپٹ کریں، ڈفرینٹ کلچرز کو ایکسیپٹ کریں. جب آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. بیسکلی پیس ہے کیا؟ ایکسیپٹنس. میری نظر میں پیس ہے ایکسیپٹنس. جب آپ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہاں پر آپ کے درمیان کلیشز سٹارٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جب تک میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دوں گی، آپ کبھی بھی میری بات کو امپورٹنس نہیں دیں گی. جب میں آپ کی بات کو امپورٹنس دوں گی تو اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں بھی لگی تو آپ اس میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور جب آپ پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اوبویسلی بات ہے کہ ہمارا کلیش نہیں ہو. یقیناً اس میں کافی زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور بات وہی ہے کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو وہی بات ہے کہ ہم نے قبول کرنا ہوگا، ان کو جگہ دینی ہوگی اپنی ذات، اس کے ساتھ ساتھ مذہب اور باقی چیزوں سے ہٹ کر. اور ایک اور بات میں کل سن رہا تھا واصف علی واصف صاحب کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر معاشرے میں دو چیزیں ہو جائیں تو کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے. ایک معافی مانگنا اور دوسرا معاف کر دینا. ہم نہ تو معافی مانگتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں. ہم کئی عرصے تک اپنے دلوں میں چیزیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں جگہ پہ اس نے مجھے یہ بات کہی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے. اور ہم کسی کو، اور خود بھی ہم غلطی ہو تو ہم معافی نہیں مانگتے اور اسی بات پہ ضد رہتے ہیں اور اسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے. اتنی سی بات ہوتی ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو معافی مانگنا اور معاف کرنا سیکھ جائیں تو ہماری کافی زیادہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اسامہ، جس طرح معاشرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نوجوانوں بات کر رہے ہیں، سوشل ورک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نوجوانوں کا اس میں ہونا کتنا لازمی ہے. اور ایک انڈیویجول بعض کا اس ایج میں جب نوجوان ہوتے ہیں 18 سال 20 سال 21 سال، تو اس ایج میں بعض کا انسان کو زیادہ اس طرح خیالات آتے ہیں میں یہ ٹاسک اچیو کر لوں، یہ کر لوں.
لیکن پھر جب معاشرے میں نکلتا ہے تو یقیناً پرابلمس بھی آتی ہیں، تو اسے ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے. تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو؟ ایک تو ہم رول ماڈل ہم نہیں بناتے ہمارے یہاں، اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ٹارگیٹس اور گولز کو فائنل کرنا چاہیے. کہ مطلب ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں لوگ، کرنا کچھ ہوتا ہے کرنے کچھ لگ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے ٹارگیٹس کو، گولز کو سلیکٹ کر کے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جیسے سوشل ورک کی بات کریں تو کافی سارے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں ہمیں، اور وہ پرابلم اس طرح کے ہوتے ہیں جس پہ آبویسلی کوئی بھی کام کرنے کے لیے فائنینشیل سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں فائنینشلی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے لوگوں کی. بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، بہت سارے لوگ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ قسم کے پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ٹارگیٹ ہوتا ہے، جو گول ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کہ ہم کسی کے لیے کچھ بہتر کر. اچھا، ہم نوجوان آسانیاں، میں بھی روزانہ دعا مانگتا ہوں یا اللہ زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. ویسے اقبال کہتا ہے، وہ شعر بھی ہے، اس کا مفہوم ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دیں، تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. تو ہم آسانیاں شارٹ کٹ کیوں مانگتے ہیں؟ ہم پوری قوم کا ایشو بن گیا ہے کہ ہم شارٹ کٹ مانگتے ہیں، لانگ ٹرم گول نہیں بناتے، شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، راتوں رات ہم کہاں سے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اس رویے کو کیسے بدلیں؟ بالکل، یہ شارٹ کٹ والا جو ہے نا، یہ ٹائم میں نے بھی فیس کیا اپنی زندگی میں. تو اس سب کے بعد ایک چیز پتہ لگی کہ شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. شارٹ کٹ جتنی جلدی آپ اچیو کرتے ہیں نا، اتنی جلدی وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. یو ٹرن ہو سکتا ہے، شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا. شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا. لانگ ٹرم جو چیز ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہی آپ کے ساتھ رہتی ہے اور لانگ ٹرم چلتی ہے. تو اس میں یقیناً شارٹ کٹ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم چند کم ٹائم میں ہم کوئی ایک بہت بڑا ٹاسک اچیو کر لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. بعض کا ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ اس کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ نے اسٹرگل نہیں کی ہوتی، آپ کو وہ اس طرح وہ جو ہم کہتے ہیں کہ کندن نہیں بنے ہوتے. تو تب کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا کے کر سکتا ہے؟ رباب، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں شارٹ کٹ کی طرف، تو آپ نے کیسے دیکھا؟ پھر بھی یہ رجحان آ کے کامیابی مل جائے، بس محنت نہیں کرنی، محنت کرنی ہے اس لیول کی نہیں کرنی. نہیں، میرا نہیں کیا ہے. لیکن میرے آس پاس تو یہ دیکھ رہی ہوں گے. ہاں، میرے اپنے سامنے ایک ہے مثال کہ بہت سارے لوگوں نے شارٹ کٹ ٹرائی کرنے کی کوشش کی، لیکن شارٹ کٹ میں وہ ایسا پھنسے کہ اب وہ میرے خیال میں وہ توبہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا. کیونکہ شارٹ کٹ آپ اگر جا رہے ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ریلائبل ہوگا. جو اسامہ نے ابھی بات کی ہے کہ وہ شارٹ ٹرم جو کم ٹائم میں آپ کو گین ہو رہا ہے، تو وہ اتنے ہی ٹائم میں وہ چلا بھی جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پراپرلی دل کے ساتھ محنت کریں، محنت کر کے کچھ اچیو کریں. اچیو جب آپ محنت کر کے اچیو کریں گے، پھر اس اچیومنٹ کی قدر بھی ہوگی. لیکن جو شارٹ ٹرم میں آپ حاصل کر رہے ہیں نا، اس کی آپ اتنی قدر نہیں کریں گے، کیونکہ اس پہ آپ کا ٹائم انویسٹ نہیں ہوا ہوگا. اس پہ آپ کی ایک پراپرلی آپ نے اس کو ٹائم دے کے، آپ کی ٹائم کنزیومنگ نہیں ہوئی ہوگی، آپ نے اس پہ اسٹرگل نہیں کی ہوگی، کیونکہ شارٹ ٹرم ہے. لیکن جب لانگ ٹرم میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک چیز کو گین کرنے کے لیے ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم پٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی قدر بھی ہوگی، اور جب قدر ہوگی تو وہ لانگ ٹرم ہی چلے. لیکن جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ان کی ایک پوری لائف کا پیٹرن ہے، اور پہلے دن سے لے کر نوجوانی سے لے کر پھر ان کے آخر تک ان کا پورا پیٹرن گزرا ہے. لیکن اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں 4 دن کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جا، یہ نہیں ہو سکتا. ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. اس رویے کو کیسے بدلیں؟ پیشنس نہیں ہے. بالکل جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ یہ تو میرے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے. میں نے امیزون کا کام سٹارٹ کیا تھا، امیزون پہ میں نے ورک کرنا سٹارٹ کیا، کیونکہ میری ساتھ سوشل میڈیا کی جاب بھی تھی. بہت اچھا ہے، نام سے اٹریکٹ ہو کے کام لیکن میں نے جسٹ 2 to 3 days میں نے پوسٹنگ وغیرہ کی، اس کے بعد میں نے اس کو اسکپ کر دیا، کیونکہ میں اسے فردر کنٹینیو رکھ بھی نہیں سکتی تھی. امیزون پہ ورک کرنے کے لیے آپ کا رات کو جاگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو آپ کے ڈفرینٹ ادر کنٹریز کے آپ کے بائرز ہوتے ہیں، ادھر ٹائم بھی چینج ہے، تو پھر آپ کو ٹوٹل اس کو رات میں جاگ کے ٹائم دینا پڑتا ہے. تو میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی جو میری جاب تھی میں نے اس کو بھی دیکھنا تھا، اور میں نے 2-3 دن ہی کیا، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. جبکہ ایز کمپیئر ٹو میرے ساتھ جو میرے دوست نے سٹارٹ کیا تھا امیزون پہ ورک، وہ ماشاءاللہ اچھی خاصی اب ارننگ کر رہے ہیں. ایون کہ اس نے امیزون پہ اتنی اسٹڈی کر لی ہے، اتنی حد تک ابھی ریسنٹلی لاسٹ ڈیز میں
اس سے بات ہو رہی تھی تو اب لوگ اس سے Amazon کے بارے میں ایڈوائز لیتے ہیں کہ جب بھی کس بات طریقے کرتے سے ہیں ورک اس سے کیا جائے. سارا ٹیکنیکل چیزوں کا ساری اسے سارا کچھ technical چیزوں انفارمیشن کا. آ گئی ہے. اس میں یہ کیا تھا کہ اس نے پیشنس سے اس نے کام ٹائم دیا ہوگا, ٹائم دیا. focus اب جو کیا. اس نے لانگ ٹرم ایک ٹائم دیا اس کو اس چیز میں, اس کو جو فرسٹ آرڈر اس کا ریسیو ہوا تھا وہ 3 months بعد ہوا تھا. 3 months اس نے اس پہ ٹائم انویسٹ کیا, اس نے اس پہ بہت زیادہ ایفرٹس کی, لیکچرز لیے. وہی سوشل میڈیا کی بات کہ سوشل میڈیا کو اگر پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کورسز کرنے کے لیے, اسکلز کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ یوٹیوب اوپن کریں, یوٹیوب پہ ہر لیکچر اویلیبل. بالکل, آپ وہاں سے لیکچرز لیں, وہاں سے لیکچرز لے کے پھر ان کو خود پہ امپلیمنٹ کریں. اور میرے خیال میں ایز کمپیئر ٹو کسی اکیڈمی جانے کے, اگر آپ یوٹیوب سے لیکچر لے کے آپ اس کو خود ٹرائی کرتے ہیں, 1 دفعہ نہیں ہوگا, 2 دفعہ نہیں ہوگا, لیکن جب تیسری دفعہ ہوگا تو آپ ساری زندگی وہ کام بھولیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو مستقل مزاجی کا ہونا کافی لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ 2 دن آپ وہ لیکچر سنیں اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں. ایک چیز کا جب بھی انتخاب کرتے ہیں تو اسے لے کر چلیں, گول بنائیں اور اس تک اچیو کرنے کے لیے یقیناً اسٹرگل کافی لازمی ہے. بغیر محنت کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو محنت کرتے جائیں, اللہ خیر کرے گا. کامیابی یقیناً ملتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں. اسامہ, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی, نوجوانوں کے حوالے سے بات کی, آج کل ای روزگار کے حوالے سے بھی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. تو نوجوانوں کا رجحان کیسا دیکھ رہے ہیں, کس طرح اس کو مزید پروموشن کی ضرورت ہے, مزید نوجوانوں کس طرح ہم لے کے آ سکتے ہیں؟ اصل میں اس پہ تھوڑا سا پہلے والے پوائنٹ پہ میں جاؤں گا, اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ہماری یوتھ کو جو ہے نا کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, انہیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب جیسے انٹر کرتا ہے بچہ, اس کے بعد اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اب اتنے سارے آپشنس ہیں, اس کو کلیئر نہیں ہوتا. تو کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف بھی ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. اور جیسے اب بات کی آپ نے اس کی کیریئر کاؤنسلنگ پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم آئیں گے بریک کے بعد, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا ڈراموں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا چل رہے ہیں ہمارے ڈرامے, خواتین کافی زیادہ پسند بھی کرتی ہیں اور کس طرح کے اثرات ہو رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ اسکلز کا سیکھنا کتنا لازمی ہے. اسامہ سے ہم بات کریں تو اسامہ, کیریئر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ انتخاب کافی لازمی ہے. ہمارے ہاں کافی زیادہ لوگ ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور جب بھی کلاس شروع ہوتی ہے تو آدھے سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے ایڈمیشن اس لیے لیا اس کلاس میں کہ میرا کہیں پر ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا. تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم کس طرح سے ہم اپنے کیریئر کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چل سکتے ہیں پوری لائف؟ اصل میں وہ اس طرح ہے کہ جو ہمارا پسندیدہ کام ہوتا ہے نا, اس کو کرنے میں انسان تھکتا نہیں ہے, اس میں اس کو مزہ بھی آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ایک بندہ جس کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا, اس نے وہاں ایڈمیشن لے لیا, اس نے کیا کرنا, اس نے ڈگری ضائع کرنی, اس نے اپنا ٹائم ضائع کرنا. جب وہ ڈگری کر کے نکلے گا تو وہ اس کی جاب بھی ہو جائے گی, ہر چیز ہو جائے گی, لیکن وہ اس طرح سے ایفرٹس پٹ نہیں کر سکے گا اس چیز میں جس طرح وہ اپنے سلیکٹو پروفیشن میں کر سکتا تھا. لائک ایک بندے کو اگر شوق ہے کہ جی میں بائکنگ کروں, کچھ اس میں جاؤں, جیسے باہر ہوتا ہے ریسز ہوتی ہیں پراپر, اس کو اس میں جانا چاہیے, نہ کہ وہ MBBS میں چلا جائے. وہ ڈاکٹر بن جائے گا لیکن وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا, وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا کیونکہ اس سے لے کے نہیں چل رہا. بالکل. تو اس لیے اب کیریئر کاؤنسلنگ کون کرتا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے فیملی کو اچھے سے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا تو 2-3 پروفیشن ہی ہیں, ڈاکٹر, انجینئر اور بن جائے اچھا سا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آرٹسٹ نہیں بننا چاہتا, سنگر بھی بن سکتا ہے. بالکل نہیں پروموٹ کرتے اس چیز کو, بالکل اس چیز کو نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہم. تو اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور جیسے ابھی Amazon آن لائن ورک کی بات کر رہے ہیں, تو آن لائن لوگ کافی سارے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹریڈنگ ہے, ڈفرینٹ Amazon ہے, eBay وغیرہ. تو اس میں اب جو ٹریڈنگ والی سائٹ پہ آ جاتے ہیں اس میں فراڈ بہت ہو جاتا ہے. کرپٹو کے ہر نوجوان کرپٹو کے نام اٹریکٹو ہے, لیکن کام بھی ہونا چاہیے ساتھ. ہم نام کے پیچھے بھاگتے ہیں, بعد میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گئے تو اس وقت پھر ہم پہ گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے کہ اب اس کو نہیں دینا, پہلے بھی لٹا چکا ہے وہ.
بالکل. تو اس طرح یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ارن بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن یہ پھر وہی شارٹ کٹ والی سائڈ پہ آ جاتا ہے کہ کبھی کمپنی بند ہو گئی, کبھی کچھ ہو گیا. تو جیسے Amazon ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, ہماری یوتھ کو اس میں جانا چاہیے. اس سے پہلے اویئر ہو جائیں, اس سے پہلے کام چاہیے. سیکھ لیں, اس کے بعد اس پہ ڈیپینڈ ہو تو سمجھ آتی ہے. پہلے دن ہم کہیں کہ ہم اس میں مہان بن جائیں تو یہ مشکل ہے. میرے باپ جس طرح ہم بات کر رہے تھے ڈراموں کے حوالے سے, ہمارے یہاں کس طرح سے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات اگر ہم دیکھیں معاشرے پہ کس طرح کے امپیکٹ ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں جو کانٹینٹ آ رہا ہے, ہمارے یہاں جو ڈرامے آ رہے ہیں, تو ہماری فیملی پہ, ہمارے معاشرے پہ, ہمارے رویوں پہ کس طرح کے اثرات آ رہے ہیں؟ ہماری معاشرے پہ, سوسائٹی پہ اگر ہم دیکھیں, یوتھ کی بات کریں, جتنے بھی ہمارے ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہماری پرسنالٹیز تھی, ڈفرینٹ پرسنالٹیز جنہوں نے اپنی لائف میں بہت کچھ اچیو کیا, وہ ہسٹریز کسی کو بھی آج یاد نہیں, وہ آپ کو بکس میں بھی بہت کم ملیں گی, وہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو بتائی بھی نہیں جاتی. اور ہماری ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس, ہماری یوتھ تو اس حد تک ہیں کہ ان کو جو ٹیچر نے کہہ دیا, جیسے ایک نرسری پریپ کے بچے کو ٹیچر ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہے, ہوم ورک دے دیتا ہے, اس نے وہ ہوم ورک کرنا ہے. اسی طرح یہی کانسیپٹ ہمارا ماسٹرز تک آ رہا ہے کہ جو ٹیچر نے کہہ دیا بس وہی کرنا ہے, اس سے آگے ہم نے تجسس ہی نہیں کرنا. اسٹوڈنٹ کرتے بھی ہیں لیکن اس میں زیادہ ایشو جو آ رہی ہے وہ ہماری 90% جو بچے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. اب اگر ہم لوگ دیکھ لیں ڈراموں کی طرف آ جائیں, جو پاکستانی ڈراماز چل رہے ہیں, اب پاکستانی ڈراماز میں کوئی لانگ ٹرم سکسیس کی بات نہیں ہوگی. اگر ہم بات کریں کہ ہماری یوتھ چاہتی ہے کہ جلد از جلد میں سکسیسفل ہوں, تو یہ پوائنٹ آف ویو ان کے مائنڈ میں آیا کدھر سے؟ پیرنٹس کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ شارٹ ٹرم میں یہ اچیو کر لیں, تو پھر یہ پوائنٹ کدھر سے آیا؟ یہ پوائنٹ جو فیڈنگ ہو رہی ہے وہ ڈراماز سے ہو رہی ہے. وہاں پہ اسٹرگل کرنا نہیں سکھایا جاتا, اسٹرگل نہیں سکھائی جاتی, اسٹرگل کے علاوہ باقی سب کچھ سکھایا جاتا ہے. آپ ٹی وی ڈراماز دیکھیں, اب یہ جو ایک ٹی وی سیریل تھا خدا اور محبت, ابھی مقبول تھا, تھوڑی دیر پہلے بھی میں یہ بات کہہ رہی تھی, اب اس میں کیا سکھایا گیا ہے کہ جی آپ کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے, اس کے لیے آپ اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ اس ڈرامے میں اس کی مدر کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک قسم کی مینٹلی پریکٹیکل بھی نظر آ رہے ہیں, پریکٹیکلی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیزیں پریکٹیکل. ابھی پچھلے دنوں وہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید شمس دربار پر ہی یا کسی دربار پہ ایک لڑکا, نوجوان لڑکا گھر بار چھوڑ کے وہی گیٹ اپ لے کے وہ وہاں پہ بیٹھ گیا جاتا ہے. جس سے وہ ایک ہفتے میں ایک دن آتا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو ہماری آبادی ملتان کے 28 لاکھ ہے, اگر سول پنجاب کی بات کریں 3 کروڑ آبادی ہے. اگر ایک نوجوان آ بھی گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں صرف دیکھیں وہ تو ایک آ گیا نا پریکٹیکلی کرنے, لیکن ان ڈراماز سے صرف ایک, میں اس ڈرامے کی بات نہیں کر رہی, میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں, بہت مقبول ہوا, لوگوں نے بہت پسند کیا, لیکن ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ اس نے اپنی مدر, اس نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا. یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے. بیسک چیزیں ہیں والدین کا, تو والدین کا احترام کرنا تو ہمیں اسلام اور قرآن میں بار بار کہا گیا کہ آپ اف تک نہ کہو, اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی کہا گیا. سیکنڈ, جو محبت کے رویے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں انتہا پسندی زیادہ ہے, ہمارے یہاں نفرت ہے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. محبت کے جو رویے ہیں ان کو پروان چڑھانا چاہیے. ان کے جو ورکنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے ان چیزوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ ہم ان چیزوں کو مزید بہتر بنا سکیں. اور یقیناً ہمارے یہاں جو مختلف ڈرامے بن رہے ہیں اس میں مزید اچھا اس کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے. اسامہ, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, جو ہم پروفیشن کا انتخاب کرتے ہیں, پروفیشن کے انتخاب میں اکثر اوقات غلطی کہاں پہ ہم کرتے ہیں؟ اس میں ہم غلطی اس طرح کرتے ہیں کہ لائک ماں باپ, اب جب انٹر کر کے بچہ نکلتا ہے نا, اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ہم ماں باپ کو بڑا بلیم کرتے ہیں, ماں باپ کو بہت بلیم کرتے ہیں. وہ اس لیے سارا کچھ لگاتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار کچھ بن جاؤ, ہم کہتے ہیں ماں باپ اپنا بھی تو دیکھیں گے ہم کیا کرتے رہے, ہم کیا کرتے ہیں. لیکن اب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھنا ہے, ہم پڑھتے ہیں اس کو, ہم انٹر تک کیا ہو کہ جی اچیو کیا ہم نے انٹر. اب اگر وہ نہ کرے تو ہم انٹر تک وہ بھی نہیں پہنچتے. تو یہ ان کی محنت ہوتی ہے, بیچاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انٹر تک لے کے چل جاتے ہیں, اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں ہمیں لے کے جاتے ہیں. بالکل, لیکن نا اب وہی پہلے والی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر بن گیا لیکن وہ اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ایک اور بات بھی, میں ویسے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر ہم دیکھیں مغرب کو, وہاں پر نوجوان جب 18 سال کے ہوتے ہیں وہ خود کماتے ہیں, خود ارن کرتے ہیں, خود اسٹڈی کرتے ہیں. جب ہم نے 30 سال تک 35 سال تک رہنے والدین کے اوپر ہے, ان کا بوجھ بن کے رہنا, مطلب کہ زیادہ ان سے چیزیں لے کے لے,
تو ان کی فرمائشیں بھی تو پوری کرنی ہوگی نا. لازمی بات ہے, وہ کہیں گے بیٹا اس سائڈ پہ آؤ, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بوجھ کم ہو جائے گا اگر تم اس فیلڈ میں ہو تو وہ اس لیے بھی ریزن یہ بھی ہے میرے خیال میں. نہیں, یہ ریزن ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے پھر اپنا آپ رہ جاتا ہے. اگر اپنے آپ کو دیکھیں, میں بات کروں گی جب میرا پروفیشن ہے کہ جب میں ایونٹس کروں, اب مجھے کسی اور فیلڈ میں جاؤں تو میں اس میں اتنا دل لگا کے ایفرٹ نہیں پٹ کر سکوں گا, میری اچھی لائف نہیں ہوگی. ہاں میں پیسے بھی کماؤں گا, ہر چیز ہوگی, لیکن میرے اندر سے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوگی کہ نہیں یار میں تو یہ کام کرنا چاہتا تھا بٹ میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ مجبوریوں کی وجہ سے. تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا سیلف کو جو ہے نا وہ لیکن گول ہونا لازمی ہے. گول بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں تو بعض لوگ بالکل بے سمت چل رہے ہیں جن کو معلوم نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. 4 دن امیزون, 4 دن ای بے اور ڈفرنٹ آپ اسی کو کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. نہیں, گولز بالکل بہت اسپیسیفک آپ کے ٹارگیٹس ہونے چاہیے اور ان پہ پھر محنت کرنی ہے اس وقت تک جب تک آپ ان چیزوں کو اچیو نہیں کر لیتے جن کے لیے آپ نے شروع کیا تھا. سٹارٹ یقیناً ایک ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ پہلا سٹیپ لینا بھی مشکل ہوتا ہے. اب پہلا سٹیپ لینے کے بعد اس کو لے کے چلنا چاہیے تو کافی زیادہ چیزیں, اور اپنے آپ کو ذرا مصروف کر لیا کریں. ویلے بیٹھ کے بھی نا انسان کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل عجیب سا ہو جاتا ہے. اگر آپ مختلف کاموں میں, مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس ایک جو فیوچر کے جو ہر وقت پلان بندہ بناتا رہتا ہے وہ بھی کم ٹائم ملے گا آپ کو. ماضی کے بارے میں بھی سوچنا کم کر دیں گے, حال کے بارے میں یقیناً آپ کام کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے. تو زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ پریزنٹ میں رہنا سیکھ جائیں نا ہم تو کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہم فیوچر اور پاسٹ کے پیچھے لگ کر ان کی چیزیں سوچ کر زیادہ لوگ اس لیے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر وقت انہی کے بارے میں سوچ رہتے ہیں. عمر باب, خواتین کے پاس گھر میں بھی ویسے ٹائم اپنے آپ کو بزی کرنے کا کافی ٹائم ہوتا ہے, کھانا پکانا, گھر کی صفائی کرنا اور اس کے علاوہ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں کس طرح لے کے آئیں. مطلب اگر فیمیل کوئی گانا بھی سن رہی ہو تو وہ کہتے ہیں یار لڑکیاں ایسے نہیں کرتی, وہ گھر والے اس طرح روکتے ٹوکتے ہیں, تو اس میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلیں. میں نے آج تک کبھی ایسا فیس نہیں دیکھا نہ. آپ فل میوزک لگا کے گانا سنتے ہیں گھر میں؟ نہیں, میں میوزک ویسے بھی کم سنتی ہوں, اس لیے نہیں فیس. میں ٹی وی دیکھتی ہی نہیں ہوں اور موویز وغیرہ مجھے ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب ڈراموں پہ تو آپ نے بڑی تنقید کی, آپ خود دیکھتی نہیں ہے ڈرامے؟ ہاں میں دیکھتی نہیں ہوں, اور میں نے جتنے خدا اور محبت یہ مجھے کسی دوست نے کہا دیکھو, میں نے دیکھا. ایک ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو, اس وقت ہمارا یونیورسٹی لائف چل رہا تھا, تو وہ کلاس میں ڈسکس ہوا تو مجھے کہا گیا کہ یار دیکھو بڑا مزے کا ہے, بڑا مزہ آیا. جب آپ کسی محبت کرنے والے سے کہیں گے تو وہ یہی کہے گا, جب آپ محبت سے گزریں گے آپ کو معلوم ہوگا. دیکھیں محبت اپنی جگہ, میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتی کہ جی آپ محبت نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ محبت کر رہے ہیں, آپ اس کو اپنا محرم بنائیں, محرم بنا کے آپ اس کو لے کے چلیں, لیکن جب تک وہ محرم نہیں بن رہا اس کے چکر میں محرم جو آپ کے رشتے ہیں آپ ان کو تو نہ چھوڑیں. میرا جسٹ اس چیز یہ کافی اچھی بات ہے, اور یقیناً اس حوالے سے اپنی فیملی کا خیال سب سے پہلے رکھنا چاہیے, اس کے بعد اپنے دوستوں کو اور باقی لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ آپ کی فیملی سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کام, اس لیے جو ہمارے کچھ رویے عجیب سے ہو رہے ہیں ان کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری خواتین کو جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں, اس کے علاوہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہیے؟ میرا آج کا جو یہ پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہر فیمیل, چاہے اس کی ایج 5 ایئرز ہے یا چاہے اس کی ایج 50 ایئرز ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے کہ کہیں پہ بھی اس کے قدم نہ لڑکھڑائیں, چاہے وہ گھر ہو. کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ فیملیز میں بھی فیمیل سیکیور نہیں ہے, باہر کی بات تو بہت دور رہ جاتی ہے, خاندان میں بھی فیمیل سیکیور نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ خاندان ہو یا باہر ہو, کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کھڑی ہوں, چاہے آپ کے ارد گرد 50 لوگ کھڑے ہوں, آپ کے قدم نہ لڑکھڑائیں. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ لوگ آپ سے بات کرتے وقت ہچکچائیں, نہ کہ آپ کسی سے. یقیناً اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری خواتین یقیناً پراعتماد بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سکلز کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا ہونا بھی کافی زیادہ لازمی ہے, اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اسامہ, نوجوانوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی نوجوان بیچارے وہ ڈسکس نہیں ہوتے, مطلب کہ فیمیل یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو رویے کافی زیادہ ہوتے ہیں, بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت ہے جس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. نوجوان بھی آئے روز تانے, اور اس کے علاوہ اگر انہیں جاب نہیں مل رہی ہے, اگر وہ کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ فیس کرتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے تو یہ کہ گھبرانا نہیں ہے.
دوسرا شادی نہیں کرنی جلدی. یہ کہ اسٹے موٹیویٹ اور پازیٹیو رہ کے اپنی پازیٹیو انرجیز کو پٹ کریں کام کے لیے, اپنی محنت کے لیے. پریشان نہیں ہونا, جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس ٹائم پہ پلان کیا نا وہ اس ٹائم پہ ملنی, آپ اس کے لیے جتنا ایفرٹ کر لو گے وہ نہیں ملے گی. اسامہ لیاقت آپ کو شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے. سعید عمر باب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئی. ناظرین, جس طرح ہم نے بات کی یہ جو ہمارے سوشل بیہیویئر ہیں, اس کے علاوہ ہم نے پرابلمس کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے بات کی. بات وہی ہے کہ کامیابی انسان کو ملتی ہے, وہ محنت کرتا رہے اور توکل کے ساتھ چلتا رہے. یقیناً لائف میں اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں, یہ لائف کا پارٹ ہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. اب تو یہ سن کے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب وہ پھر کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے. تو لیکن بات وہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, گھبرائیں گے تو پھر ٹینشن آئے گی, اسٹریس آئے گی, پریشانی آئے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات پہ بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہیں قمر الرحمان کسرانی صاحب. قمر الرحمان کسرانی صاحب, آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. ہم آپ سے ضلع انتظامیہ کی کارکردگی, پبلک گلا کرتی ہے کہ یار ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا, ریزن کیا ہے, تو آج ہم اس حوالے سے بھی جانیں گے. سیکنڈ, جو اس شہر میں جو کووڈ کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ دیگر کمپینز جاری ہیں ضلع انتظامیہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, تو اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہیں, ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اس کے علاوہ ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ممبر رکن صوبائی اسمبلی میڈم سبین گل موجود ہیں ہمارے ساتھ. سبین گل صاحب, آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی اور صبح بخیر آپ کو. اور ہمارے ساتھ ہماری تیسری مہمان موجود ہیں, سلور شفیع صاحبہ سوشلسٹ ہیں اور ہم اس حوالے سے بات کریں گے. سلور شفیع صاحب, آپ کو خوش آمدید. ہم معاشرے کے جو پہلو ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. تو ہم چلیں گے اپنے پہلے مہمان کی جانب, ذرا ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. قمر الرحمان کسرانی صاحب, ضلع انتظامیہ یقیناً جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی کامیابی میں جو ہر ڈسٹرکٹ میں جو مین رول ہوتا ہے تو وہ اس کی ضلع انتظامیہ کا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر گورننس بہتر ہوگی تو لوگوں کو نظر آئے گی, لوگ اعتماد کریں گے. گورننس بہتر نہیں ہوگی تو لوگوں میں ایک اعتماد کی فضا نہیں ہوگی. کیا سمجھتے ہیں یہ جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا کتنا اہم ہوتا ہے اور پبلک اعتماد جیتنا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں, یہ پبلک سرونٹ, جیسا کہ آپ کو نام سے اندازہ ہے کہ پبلک سرونٹ کا مطلب یہی ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے. ہم سارے یہاں عوام کی خدمت کے لیے ہیں, مطلب ایک چھوٹے لیول سے لے کر ہمارے ایک اہلکار سے, پھر ایک تحصیل کی لیول پہ اے سی اسسٹنٹ کمشنر, پھر ڈپٹی کمشنر سارے. اور گورنمنٹ جو ایک عوامی گورنمنٹ ہے اس کا مینڈیٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے. تو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جتنے انسٹرکشنز ہیں, جتنے انیشیٹوز ہیں, وہ جب ہم تک پہنچتے ہیں ڈائریکشن, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ان کو بہتر طریقے سے انجام دیں اور عوام کو بیسٹ پاسبل جو ہے وہ مہیا کریں رزلٹ. بعض کو گلہ بھی سنتے ہوں گے کہ حکومتوں میں بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, وہ اس طرح سے پالیسیوں میں امپلیمنٹ نہیں کر رہی, تو اس وقت کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں, پبلک جو ہوتی ہے نا بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, یہ جو فکرہ میں سنتا ہوں اکثر تو ان کی طرف سے سنتا ہوں جن کو شاید کبھی کوئی ایک بیوروکریٹ سے ملنے کا موقع نہ ملا ہو, جس کو پتہ ہی نہیں ہے بیوروکریٹ کیا ہے. وہ میرے آفس میں آئے, ڈپٹی کمشنر کے آفس میں آئے, ان کو اپنا مسئلہ بیان کرے, پھر بتائے کہ جناب بیوروکریسی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. یہ ایک جنرل قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جو ہر بندہ دے دیتا ہے, بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. ابھی آپ لوگ آئے ہیں, مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈومیسائل آپ کو ہفتے میں, ایک ہفتے کے اندر آپ ڈاکومنٹ جمع کرائیں, آپ کے گھر پہ پہنچائے جاتے ہیں. ایک تاریخ میں کبھی پہلے تھا, اب شروع ہو گیا ہے. آپ کی ایون رجسٹری بڑا مشکل کام تھا ایک, اس کو ہم نے اب آن لائن کی طرف لے کے آنا شروع, گریجولی وہ آن لائن کی طرف آ رہی ہے. آپ کے جو کام ہے, مطلب آپ نام لے لیں اور وہ سارے, آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر پورٹل پہ کمپلینٹ کرتا ہے. اب تو اتنے زیادہ لوگ, پبلک جو ہے وہ ہو چکی ہے, سیانی ہو چکی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو پرائم منسٹر پورٹل گھر بیٹھے ہیں. اچھا, ایک اور چیز, ٹیم کو چلانا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے ہاں ماضی میں جس طرح سے گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ آئے اور میرٹ پہ بھی لوگ یقیناً آئے ہیں, اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور چل رہا سلسلہ,
ٹیم کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ آپ نے ٹارگیٹ بھی پورا کرنا ہے، وہاں سے انڈیکیٹر بھی پورے کرنا ہے، پرفارمنس بھی دینی ہے، ٹیم چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیے ٹیم چلانے کے لیے نا اب مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، باقی جتنے شعبے آپ لے لیں ان کی ایک ٹائمنگ مختص ہے نا. اب ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہے تو صبح 8 بجے آتا ہے اور اس کی 2 4 6 بجے تک ڈیوٹی ہے، روٹیشن میں وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، خدمت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک ٹیچر ہے، اس کا بھی ایک ٹائمنگ مقرر ہے. ہمارے جتنے ادارے دیکھ لیں ٹائمنگ مقرر ہے، لیکن بیوروکریسی جسے آپ کہتے ہیں کہ کام نہیں کر رہی، اس کی کوئی ٹائمنگ مقرر نہیں ہے. وہ عید پہ بھی کام کر رہی ہے، وہ شبرات پہ بھی کام کر رہی ہے، محرم میں سارا دن 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے، فیلڈ میں ادھر ادھر. مطلب کوئی ایک ایونٹ جس کا آپ نام لے لیں اس میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر موجود ہوتا ہے. اور اس کی ذمہ داری اس کو مینج کرنا، اس کو مینج کرنا، ہر چیز. آپ جہاں کوئی کمی رہ گئی تو پھر بھی اس کا بھی فیس کرنا. دیکھیں وہ کمیاں تو پھر دیکھیں نا، پرفیکشن تو نہیں ہوتی نا کہیں پہ. اب کمیاں تو ہم سب میں ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پاکستان کے سارے مسائل مکا دیے، ختم کر دیے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. اب چینی کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا بحران آیا تھا، اور وہ آپ شوگر مافیا نے مل کے بڑا ایک عوام کو ٹف ٹائم دیا تھا. لیکن وہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات تھیں، ملیں سیل ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آپ ان کا شاید نام بھی نہ لے سکیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، جن کو ہم نے پکڑا بھی ہے، جن کے ایف آئی آر بھی کرائی ہیں، جن کے جو ساری چیزیں تھیں کنفسکیٹ کیے ہیں اور پبلک میں بانٹی ہیں پھر چیزیں. یقیناً اس حوالے سے جو ہماری انتظامیہ ہے وہ کام بھی نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. اور جو شہر میں ہم صورت حال کھاد کے حوالے سے کافی اچھا سٹیپ لیا گیا ہے، جو ریٹس کے حوالے سے تھا، اس کے ساتھ ساتھ شہر بھائی میں جو جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہم پرسکون چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتظامات ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں شرکت کر کے انجوائے کر کے آ جاتے ہیں یا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو وہ کوئی مینج کر رہا ہوتا ہے، اور یقیناً وہ ہماری انتظامیہ ہی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ہماری دوسرے مہمان موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ہماری صوبائی اسمبلی کی رکن اسمبلی کی ممبر ہیں میڈم سبین گل صاحبہ. سبین گل صاحبہ، جس طرح کہ سائن صاحب بتا رہے تھے کہ کہنا آسان ہوتا ہے، جو لوگ کام کر رہے تھے انہیں معلوم ہوتا ہے. آج کل باقی ہم باتیں بھی کریں گے. آج کل آپ سنائیں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور آپ لوگ کیا فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ سرائن صاحب نے کہا نا، ٹف ٹائم نہ صرف بیوروکریسی کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، ہمیں بھی ملا ہوا تھا. اور لیکن آپ تو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، آپ پہ تو میں وہی بتا رہی ہوں، اور میں کسی اور ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کرتی. میں اپنے ڈسٹرکٹ ملتان کی بات کروں تو ہماری جتنی بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ تھے، اس نے بڑی جان ماری جب ہمارا شوگر کا پرابلم آیا. اور جیسے بتا رہے ہیں کہ ٹی وی پہ ہم بیٹھ کے نام نہیں لے سکتے، بہت بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے جو ہے وہ چینی کو سٹور کیا ہوا تھا. ایف آئی آریں بھی ہوئی. تو نو ڈاؤٹ مافیا تو ہے نا، اور وہ ہر ٹائم اس میں لگتا ہے کہ کہیں سے ہم کما لیں. گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، بیوروکریسی بھی کام کر رہی ہے، بٹ ابھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا ان چیزوں کو ٹیک اپ کرنے، ان کو حل کرنے کی طرف. دوسرا، اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو آف کورس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ہے ان کرپٹڈ لوگوں سے. ہاں بالکل چیلنجز کا سامنا ہے. وہ صرف یہی کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ گورنمنٹ اور بیوروکریسی دونوں کو، کیونکہ میں نے آتے ہی کہا تھا کہ بیوروکریسی اور گورنمنٹ ڈسٹرکٹ ملتان کے حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک پیج پر مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارا بھی دیکھیں گورنمنٹ بھی ہو، خوش قسمت جماعت پی ٹی آئی ملی ہے، ہر جگہ ایک پیج ہی ملا ہے. جناب بس یہ پھر کسی کو نصیب ہوتا ہے. ایکچولی خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں. جب خدا چاہتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں، لیکن یہ جو مافیا اور جو کرپٹڈ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف ملے، یا وہ اینٹی گورنمنٹ. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اینٹی گورنمنٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن اینٹی پاکستان تو نہیں ہو سکتے نا، اینٹی اسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا. لوگ تو ہمارے اپنے ہیں نا. آپ کسی کے ساتھ اتنی حد تک دشمنی میں چلے جاتے ہیں کسی گورنمنٹ میں کہ آپ وہ لوگوں کا خیال بھول جاتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے اپیل کروں گی ان تمام مافیا سے کہ مہربانی کر کے آپ اینٹی گورنمنٹ میں اتنے اینٹی نہ ہو جائیں کہ آپ کو لوگ نہ نظر نہ آئے ہمارے، اور اینٹی اسٹیٹ نہ ہو. اس میں کام ہونے کی ضرورت ہے. میڈم سبین گل صاحبہ، جس طرح یہ تو باتیں چلتی رہیں گی، ایک جس ہم نے کسائن صاحب سے پوچھا، اب ایز اے پولیٹیشین کتنا مشکل ہوتا ہے پبلک کو فیس کرنا. پبلک کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے یہ کام کریں گے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، اور جب اقتدار ملتا ہے اس میں چیزیں مکمل نہیں ہو سکتی، مشکلات ہوتی ہیں، تب فیس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ہم سیاستدان تو بیچارہ ہر وقت سامنے پبلک ہے، اس نے تو جہاں جانا ہے فیس کرنا پبلک کو، وہ کتنا مشکل ہوتا ہے ٹائم. لیکن بہت ٹف ہے جب آپ، کیونکہ ہمارا تو 24 آورز جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹرلنک ہوتے ہیں ہم عوام کے ساتھ. ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور ان کی ہارش باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. بعض اوقات بہت زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں، بلکہ
लेकिन हमें बड़े तहम्मुल के साथ उनकी बातों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन वो कई हद तक ठीक भी है ना, वो परेशान है, उसको चीनी नहीं मिल रही, उसको महंगाई का सामना है, हम उनको समझाते हैं, उनको फिगर्स बताते हैं, बट जो आपका आम बंदा है ना वो ये चीजें नहीं समझ सकता। एक हद तक हम समझाते, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि हम भी आम पब्लिक हैं, हमें भी वही चीजें फेस करनी पड़ रही हैं जो उन लोगों को फेस करनी पड़ती है आम को। हम भी आम लोग हैं ना, आम लोगों में बैठते हैं और हम भी उसी तरह किचन चलाते हैं जैसे बाकी गरीब तबका चला रहा है, तो मुश्किल तो है, मुश्किल हम फेस वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं पहले भी डिबेट एक जगह पे हो रही थी, मैं कर रही थी, हमें ना थोड़ा सा मतलब इलेक्शन की बात हो रही थी, उस पे ये बात थी कि एक तबका अभी भी है, अगर आप चीनी 2 रुपए किलो भी कर देंगे ना और आप अगर अंडा जो है वो 3 रुपए का भी कर देंगे, एक तबका है वो अपना वोट बेचेगा। अब मैं एक ऐसी पॉलिटिकल जगह पे बैठे थे जहां सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, वहां पे ये डिबेट थी कि ये अभी हमने जो वीडियोस देखी है लाहौर के इलेक्शन की, तो सामने ही है इसमें लोग। तो अगर आप ये कहें ना कि और उसमें वैसे शोर मचाना है उसको, तो आप जहां कहेंगे वो, और वो सरमायाकारी पे बात हो रही है, सरमायाकार पॉलिटिशियंस होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, वो इस तबके की बात हो रही थी। हमें अभी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि ये आपका फर्ज है वोट देना और सही बंदे को वोट देना, सही बंदे को वोट देना, जमहूरी कदरों को हमने फरोग देना होगा, जमहूरियत को परवान चढ़ाना होगा। जो वोट का हक है वो अमानत है यकीन, और इस हवाले से को चुराना भी गलत है, उसके साथ साथ उसको महफूज बनाना भी चाहिए, और इसके लिए जो काम हो रहा है वो भी खुशाइंद है और मजीद काम होने की जरूरत है। हमारे साथ हमारी जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सिल्वर शफी साहबा, जिस तरह हमने बात की मुख्तलिफ डिस्कशन माशरती रवैयों की बात करें, आप जिस तरह सोशियोलॉजी की टीचर भी हैं, उस वक्त से काम भी करती हैं, तो माशरे को परवान चलाने के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं, चीजें होती हैं, आप क्या समझती हैं हमारे माशरे में उस तरह काम हो रहा है जिस तरह एक जमहूरी माशरा होता है, खूबसूरत माशरा होता है, हम कहते हैं कि अच्छा माशरे की किन किन चीजों की जरूरत है? इसमें रवैयों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पे काम हो भी रहा है। जैसे मेरा ताल्लुक है एक इदारे से जो कि गवर्नमेंट का ही है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर, तो हम उसके लिए भी हमारे पास जितने भी डिफेंडेंट सर्वाइवर आते हैं, जब हम उनसे भी बात करते हैं तो सबसे पहले उनके रवैये पे ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको हमने रिजॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले उनके बिहेवियर पे बात की जाती है, दोनों पार्टीज को सुन के कि उनके रवैये में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुआशरे में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, हमारी यंग जनरेशन जो है उसके साथ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके रवैयों को बेहतर बनाने की। टॉलरेंस लेवल जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। मैं ये समझती हूँ कि रवैये को बेहतर करने के लिए सबसे जरूरी है टॉलरेंस होना। अगर न्यू जनरेशन में सब लोगों में टॉलरेंस होगा, वो दूसरे की बात को सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उनको वैल्यू करेंगे, देन वो अच्छे तरीके से सोसाइटी में मूव कर सकते हैं, और हमारी सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है इस तरह से। लेकिन मेन चीज टॉलरेंस है। हाँ, टॉलरेंस पे किसान साहब टॉलरेंस की बात हो रही है, टॉलरेंस के लिए स्पोर्ट्स का होना काफी लाजमी है, इवेंट्स का होना काफी लाजमी है। कोविड में हमने खामोशी देखी, 2 साल लास्ट टाइम वो एक पीएचए का आप लोग इवेंट करने लगे थे, लेकिन वो कोविड आ गया तो वो जो बाहर का इवेंट था वो रुक गया। तो फिर टॉलरेंस का जज्बा कैसे पैदा होगा जब हम इवेंट्स ही नहीं होंगे, इस तरह के हालात होंगे, तो क्या काम करने? इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, स्पोर्ट्स के भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा सर्दी बढ़ रही है, थोड़ा सा मौसम को मॉडरेट होने दें, फिर आप देखें मैडम भी करवाएंगी, हम भी साथ हैं इनके, और अब हम करवाएंगे तो ये भी साथ होगी हमारे। तो इवेंट्स इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह। तो जो रिक्रिएशनल इवेंट्स हैं, जो लिटरेरी इवेंट्स हैं, वो हम करवाएंगे, करवा भी रहे हैं, करवाएंगे। आप देखेंगे पूरा एक प्लान आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें यकीनन इवेंट्स के हवाले से, इसके हवाले से एक चीज ऐड कर दूं, कैसरानी साहब ने ऐड नहीं की है, जैसे कि मैडम ने कहा कि टॉलरेंस की बहुत जरूरत है, तो कैसरानी साहब की कन्वीनियंसशिप में जो है वो डिस्ट्रिक्ट वुमेन पीस फोरम बना, जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम अपने मुआशरे में टॉलरेंस को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस किस तरह से आ सकती है। तो इसके अंदर तमाम की तमाम खवातीन इन्फ्लुएंशियल डाली, और उनका काम ही यही है, और हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस तरह के डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज करवाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी है कि लोग जब बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से इकट्ठे होंगे, मिलके बैठेंगे, और जो है वो स्पोर्ट्स की एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी होगी तो एक्सेप्टेंस आएगी, और जब एक्सेप्टेंस आएगी तो रवैये खुद ब खुद जो है वो वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए कैंपेन भी शुरू हुई थी 16 रोज की मेरे ख्याल में, उस हवाले से भी स्टार्ट है। तो उसमें किन किन चीजों पे काम हो रहा है? देखिए आप जवाब देंगे मैं देती हूँ जी।
میڈم آپ جواب دیں. 25 نومبر سے 16 روزہ مہم سٹارٹ ہو گئی تھی, اور یہ جو مہم ہے اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. 1981 میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس میں جو میٹنگ ہوئی تھی کچھ فیمنسٹ ویمن کا ایک پینل تھا, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یہ جو ہے کمپین ہر سال منائیں گے, اور 10 دسمبر جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈے ہے. اس کمپین کو انہوں نے اس کے ساتھ لنک کر دیا, اور اس میں 3 سسٹرز تھیں, عامر بل کے نام سے 3 سسٹرز تھیں, جن کو جمہوریت کی کیونکہ وہ نشاندہی کرتی تھیں, ان کو اس کی وجہ سے وہاں پہ آمریت ختم کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا, اور بہت برے طریقے سے کہ ان کے جسم کی جو ہڈیاں تھیں ان کو الگ سے نکال کے کھائی میں پھینک دیا گیا. 25 نومبر کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس لیے یہ کمپین 25 نومبر سے سٹارٹ کی جاتی ہے اور 10 دسمبر تک منائی جاتی ہے. جیسے کہ میں اپنے سینٹر کی بات کروں تو ہم نے 25 نومبر کو اس کا پراپر آغاز کیا, اور وہاں پہ ایک ایونٹ سیلیبریٹ کیا. ہم نے ایک کمیونٹی چوز کی, وہاں سے کچھ فیمیلز کو بلایا جو ریپریزنٹیٹیو تھیں وہاں کی کمیونٹی کی, اور ان کو بتایا کہ تشدد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح سے مسیحا بننا ہے, اپنی کمیونٹی کو جا کے بتائیں, اور ہمارے سینٹر کی جو سروسز ہیں اس کے بارے میں بتائیں, اور چپ نہ رہیں اگر تشدد ہوتا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں. پھر عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو انسانی حقوق میں شامل کرنے کے لیے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 10 دسمبر ہے. مجھے اس حوالے سے اویئرنیس ڈال دے گی. اس میں دوسرا اس طرح میڈم نے بتایا وائلنس کنٹرول کرنے کے لیے اور معاشرے میں جو اس طرح کے رویے ہیں, قانون سازی بھی ہو رہی ہے. ابھی لاسٹ ٹائم بھی کافی زیادہ بل پاس ہوئے. کیا سمجھتی ہیں قانون سازی کے ذریعے ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں قانون سازی تو پہلے بھی تھی نا, اس پہ امپلیمنٹیشن, میرا ہمیشہ زور ہوتا ہے امپلیمنٹیشن پر. آپ قانون تو بے شمار بنا لیں, بنے ہوئے بھی ہیں, بل پاس کر دیں, جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو جب تک جو ہے آپ اس کو سکسیسفلی لے کے نہیں جا سکتے. اگر میں وائلنس کو اگر آپ دیکھو نا ڈیپلی, وائلنس کا کنیکشن ٹالرنس کے ساتھ بہت زیادہ ہے, ایکسیپٹنس کے ساتھ بہت زیادہ. ہم خواتین کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا اس طرح کے جیسے کہ میلز کو کیا جاتا ہے, دفاتر ہوں چاہے یونیورسٹیز ہوں, ہر جگہ پہ. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاص طبقے میں نہیں, ہر طبقے میں جو ہے وہ ریشو موجود ہے کہ جہاں فیمیلز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ہم چونکہ اویئرنیس بھی ہم نے بہت دی, پھر بھی جو ہے بہت ضرورت ہے ہمیں رورل ایریاز میں جانے کے لیے. اب رورل ایریاز میں اگر آپ جا کے ان کو اویئرنیس دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اور بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. روایات بھی آ جاتی ہیں, جناب روایات بھی ہیں, پھر جاگیردارہ نظام بھی ہے, پھر وہ بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بہت مشکل ہے اس کو کاؤنٹر کرنا, لیکن ہم کر رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بڑی سنجیدگی سے لے بھی رہی ہے. اور اگر ابھی آپ دیکھیں امپلیمنٹیشن کی میں بات کروں تو پچھلے 3 سالوں میں پچھلے قانون سازی پہ جتنی بھی ہوئی تھی خواتین کے اوپر, جتنا ان 3 سالوں میں امپلیمنٹ ہوا ہے اس قانون کے اوپر, اس سے پہلے اس کی تاریخ نہیں ملتی. فون نمبرز بنا دیے گئے, قانون بنا دیے گئے, لگا چسپاں کر دیے گئے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کروایا. اس کا ابھی اگر آپ مینار پاکستان والا واقعہ بھی تھے, وہ جو بھی ہے کنٹروورسی جو بھی ہوگی, لیکن اس کے بعد ہم نے یہ ڈائریکٹ ڈائریکشن دے دی تمام تھانوں کے اندر کہ جو بھی خاتون آئے گی, کوئی بھی اس کو ساتھ پرابلم ہے تو آپ فوری FIR درج کریں گے. پہلے یہ ہوتا تھا خواتین جب آتی تھیں تو ان کی FIR درج نہیں ہوتی تھی, وہ 1-2 ہفتہ لٹک رہی ہیں, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, لیکن نہیں ہوتا تھا. لیکن اب ڈائریکشن ہے, اگر کسی نے 24 آورز بھی ڈیلے کیا تو وہ ایکشن وہ معطل. مطلب اس طرح سے ہمیں ڈائریکشن لینی پڑیں گی, دینی پڑیں گی, اس کے بعد ہم جا کر کام ہوگا. اس حوالے سے کسان صاحب آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کی جانب سے بعض اوقات ہم ایک شباز شریف صاحب والا ٹرینڈ دیکھتے تھے کہ آئے معطلیاں یہ کچھ, تو یہ پریکٹیکل کس طرح سے ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ اپنے سٹاف کو کس طرح سے تربیت دے سکتے ہیں کہ یار آپ نے لازمی نہیں کہ آپ نے سسپینڈ ہونا ہے, لیکن آپ کا یہ کام ہے, بیسک ذمہ داری ہے, تو اس چیز کو ہم کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں وائلنس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اب اویئرنیس بڑھ رہی ہے. اب ایون خواتین کو بھی پتہ ہے کہ ہراسمنٹ بل جو ہے ورک پلیس پہ, اس کا ایک بل ہے, اس کی سزا بھی ہے. اینٹی ریپ کے حوالے سے ہماری لیجسلیشن ہو چکی ہے, اور ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن پہ. اصل چیز ہے ذمہ داری کو محسوس کرنا. مطلب جس طرح میڈم نے کہا نا, ٹالرنس کا بڑا تعلق ہے وائلنس کے ساتھ. وائلنس ہوتا اس لیے نا کہ ہم ٹالریٹ نہیں کرتے, مطلب کوئی ڈفرینس آف اوپینین کو نہیں کرتے. کوئی اگر خاتون کام کرنا چاہتی ہے تو اس بات پہ ٹارچر کہ جناب آپ کام نہ کریں, کیوں نہ کریں بھائی. تو جہاں تک ہمارے اداروں کا تعلق ہے تو ہمارے ساتھ خواتین کام کر رہی ہیں. ایون ہماری آج کل تو سول سروس میں خواتین بڑی آ رہی ہیں, پولیس میں بڑی آ رہی ہیں, ہمارے
जितनी मीटिंग्स होती हैं उसमें खवातीन की एक बड़ी रीजनेबल तादाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होती है। अगर खवातीन को किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, ज़िले इंतजामिया ने कोई इस हवाले से कोई वर्किंग की हुई है कि वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, डिप्टी कमिश्नर का नंबर जो है वो हर जगह पे डिस्प्लेड है, हर बंदे के मोबाइल में सेव है, हमारे ऑफिसर्स के नंबर सेव है, हमारा कंट्रोल रूम, हम मुतअद्दिद दफा डिप्टी कमिश्नर का पेज है, सोशल मीडिया पे मतलब फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, उनके अकाउंट्स हैं फेसबुक के, हमारे नंबर हैं हर जगह पे डिस्प्ले हुए। फिर हम अवेलेबल हैं, मतलब कोई ऐसी कॉल नहीं है जो हमारे ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड ना करते हों। ऑफिशियल मजबूरी की वजह से अगर कॉल ना ले सकें तो टेक्स्ट देखते हैं, और अगर काम करने वाला हुआ तो उस पर काम करते भी हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कंप्लेंट्स बड़ी फ्रिवलस होती हैं। मतलब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की मिसाल दे रहा था, उसमें अब एक बंदे की कंप्लेंट थी, मिसाल के तौर पर अखबारात मेरे खिलाफ गलत खबरें लगा रहे हैं जो कि गलत हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अखबार गलत खबर लगा रहे हैं तो वो आप कोर्ट का चैनल है, एक प्रोसीजर है, आप डिप्टी कमिश्नर ऐसे तो पकड़ के किसी अखबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। कोर्ट्स कवानीन है। एक बंदे का था जी, मैंने रक्षा जला दिया था, अपना डिस्प्ले किया था कि मैं गरीब हूँ, रक्षा जला रहा हूँ अपना, तो मुझसे किसी बंदे ने रब्ता किया था, फिर कोई रब्ता नहीं किया मेरे साथ, वो जनाब डिप्टी कमिश्नर आप उस पर क्या एक्शन ले। फिर लोग आते हैं माली इमदाद के लिए, अगरचे माली इमदाद के लिए हमारे बैतुल माल और ज़कात के इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर की जेब में ऐसा कोई फंड नहीं होता कि वो खुद से उसी वक्त पैसे निकाले और किसी को दे दे। लेकिन पब्लिक ये तवक्को रखती है कि हम डिप्टी कमिश्नर के पास आए हैं तो वो अभी से बस 10,000 रुपया हमें दें, और हालांकि हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट, हमारी NGOs, उनके साथ रब्ता करके और हमारे इदारे हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल डिजर्विंग पर्सन है उसको हम दें। लेकिन पब्लिक एक और डिमांड भी करती है, वो है प्राइस कंट्रोल करने की, वो है ज़िले इंतजामिया में। बिल्कुल, क्या मैं आपको बता देता हूं। प्राइस कंट्रोल में आप देखिए 2-3 चीजें हैं। एक, हम उसमें हम फाइन करते हैं, FIRs देते हैं, और फिर हमारी रैंकिंग बनती है। अब हम FIRs भी दे रहे हैं, हम फाइन भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपको मैं बताऊं तो अब मतलब हमारा चौथा नंबर है पंजाब भर में। 36 डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटी में जब रैंकिंग होती है तो हम चौथे नंबर पे हैं कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मिनल हैसुल कौम, अगर ताजर इस बात को फील ही नहीं करेगा। अब शुगर के क्राइसिस में जब लोगों की कोशिश यही थी कि मैं किसी तरीके से पैसे बना लूं, लोगों के पास शुगर नहीं है, लोगों के पास आटे का हो तो आटा नहीं है, और ताजर की जो इस तरह के 2 नंबर लोग हैं, सारे नहीं, उनकी ये कोशिश होती है पैसे कैसे बनाए जाए। अब जब आपका हर जायज और नाजायज तरीके से पैसे बनाने की जो नीयत है वो अगर आपके दिल में बल्कि हिर्स और वो जो लस्ट है वो रहेगी, तो फिर यकीन है हम बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे, माशरती रवैयों के हवाले से भी बात करेंगे, खवातीन को जो राइट्स मिलने चाहिए स्किल्स के हवाले से भी बात करेंगे, हुकूमत क्या काम कर रही है स्किल्स की इंप्रूवमेंट के लिए खवातीन की। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने कमरुज़्ज़मान किसानी साहब से बात की थी, प्राइस कंट्रोल के हवाले से हम बात कर रहे थे। हम जरा जाएंगे मैडम सबीन गुल साहबा के पास। सबीन गुल साहबा, जिस तरह हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ फैक्टर्स, जो वायलेंस पे हमारा फोकस था, वायलेंस में एक चीज़ मेन चीज़ ये भी आती है कि जब लोगों के पास वसाइल नहीं होते तो वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, उनके पास इनकम के मौके नहीं होते तो परेशानी का शिकार होते हैं। फिर हम वायलेंस जैसे वाक़यात भी देखते हैं जब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो उसके लिए मेन चीज़ है अगर उनके पास इनकम के ज़राए हों, स्किल्स का होना। हमारी खवातीन को अगर स्किलफुल बनाया जाए तो वो अपना सर्कल चला सकती हैं। इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, क्या इदारे मौजूद हैं और इदारों को मजीद हम अपग्रेड कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और सब्जेक्ट भी कि वायलेंस को अगर आपने ख़त्म करना है तो ख़वातीन को एम्पावर करना पड़ेगा, और एम्पावर तभी होंगी जब उनको काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर मैं साउथ पंजाब की बात करूं तो यहाँ पे ख़वातीन बड़ी स्किल्ड हैं। आप देहाती एरिया में जाएं, वो बड़ा काम उनको बहुत आता है, बट उनको अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं मिलती जिस तरह उनको मिलनी चाहिए। मिडल मैन जो है वो कमा लेता है, उन तक जो है वो इनकम नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि खातून इकोनॉमिकल फाइनेंशियली जो है वो एम्पावर हो तो बहुत ज़रूरी है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि हम गवर्नमेंट जो है वो ख़वातीन को स्किलफुल बनाने के लिए जो है वो काम कर रही है। ख़वातीन ने काफ़ी सपोर्ट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन, अगर मैं रेशो देखूं तो ख़वातीन के बिना PTI थी है ही नहीं कुछ ना, क्योंकि PTI का जो यूथ ऑफ कोर्स और उसके साथ वुमेन्स, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था।
ہم ٹیفٹا کام کر رہے ہیں جس میں خواتین کو مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں ڈفرینٹ منتھس کے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے صنعت زار وہ خواتین کو جو ہے وہ اس طرح کے اسکلس پرووائڈ کر رہا ہے. نہ صرف ان کو سکھاتا ہے بلکہ ڈسپلے سینٹر میں ان کی بنی ہوئی چیزیں ڈائریکٹ وہاں پہ رکھتا ہے تاکہ ان کو ڈائریکٹ انکم ملے, وہ مڈل مین جو ہے وہ نہ لے جائے. آپ اس میں مطمئن ہیں جو ادارے کام کریں یا مزید کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جب سے تو میں آئی ہوں یا ہماری گورنمنٹ آئی ہے نا, ہم نے اس کو بڑا فوکس کیا ان چیزوں کے اوپر کیونکہ یہی ایک واحد سولوشن ہے خواتین کو امپاور بنانے کا. ایک جابس ملی نہیں تو یہ اسکلس سکھانے میں بہتری آ جائے گی. دیکھیں سوری کیا کہا آپ نے؟ 1 کروڑ جابس تو مل نہیں سکی تو اسکلس اگر سکھا دیں تو کافی زیادہ بہتری آ جائے گی. دیکھیں وہ 1 کروڑ جابس نہیں مل سکی وہ تو اس پر میں بھی آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. صنعت زار کی اگر آپ اب جا کے دیکھیں تو صورتحال بہت اچھی ہے. ایسا آپ کو جو ایک بلڈنگ گورنمنٹ کی بلڈنگ میں آپ حیران ہوں گے کہ یا یہ گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے جس میں اتنی ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں, اس میں بچیاں سیکھ بھی رہی ہیں. اور ڈسپلے سینٹر میں ہم اس کی چیزیں رکھتے ہیں تاکہ فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو. نہ صرف یہ بلکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو وہاں پہ انرول کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا کنیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ مارکیٹ کے ساتھ کروا رہا ہے تاکہ وہ گھر بیٹھے جو ہے جب وہ یہاں سے بچیاں سیکھ جائیں گھر بیٹھے روزگار کما سکیں. اور جب وہ فائنینشلی امپاور ہوں گی تو آف کورس جو ہے یہ وائلنس اور یہ چیزیں جو ہے وہ حد تک کم ہو جائیں گی کہ وہ جب کمانا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے ایسے اداروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. دیکھیں بڑھائی جا رہی ہیں لیکن آلریڈی پہلے سے بھی ہیں, بہت ہیں. اگر آپ دیکھو اگر سروے بھی کرو تو بہت ہیں ادارے اور ہر ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ ہم نے یہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ صرف یہ کہ اویئرنیس کی کمی. اب میں اگر واک سینٹر کی بات کروں تھوڑا سا تو وہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس سے پہلے نا. پچھلے 3 سالوں میں جتنی اس کے حوالے سے اویئرنیس چلی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کو ایک سینٹر ہے خواتین کو جہاں پہ آپ کی داد رسی کی جاتی ہے ایک چھت کے نیچے آپ کو ہر فیسلٹی ہے, لوگوں کو نہیں پتا تھا. لیکن اس کی چیزیں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, ان کی پبلسٹی نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میڈم انسداد جو تشدد برائے خواتین سینٹر جو موجود ہے اس میں کن کن اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے جو خاتون ہے وہاں کے آ کے کمپلین درج کر سکتے ہیں؟ اب دیہات کی جلال پور پیر والے میں بیٹھی ہے, شجاع آباد میں بیٹھی ہے, تو وہ کس طرح سے اپروچ کرے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ سر انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر کی ہیلپ لائن موجود ہے 1737. اگر کوئی فیمل نہیں آ سکتی فزیکلی تو وہ اس ہیلپ لائن پہ کال کرتی ہے. ہماری ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر اور 2 ہماری ویمن پروٹیکشن آفیسر ہیں, ان میں سے ایک کا چارج میرے پاس بھی ہے ویمن پروٹیکشن. تو وہ وہاں جا کے جلال پور پیروالا سے ہیں یا شجاع آباد سے ہیں یا ملتان ڈسٹرکٹ کے کسی بھی کونے سے ہیں, ان کو ریسکیو کر کے سینٹر لاتی ہیں. اور سینٹر میں ہمارے پاس 4 ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں, پروسیکیوشن, میڈیکل, پولیس, میڈیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. وہ ایک ہی سینٹر میں؟ ہاں جی, اس کو انڈر ون روف ساری سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. جب وہ فیمل وہاں تک آ جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے, اس کی کمپلین رجسٹرڈ کی جاتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. تو جو وہ چاہتی ہے اس کی ولنگنس کے اکارڈنگ اس کو فردر ڈپارٹمنٹ میں ریفر کیا جاتا ہے. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ جلال پور پیر والا سے کیسے آئیں گی, یہ ان کے لیے تھا. اور بہت ساری جو فیمیلز ہیں وہ خود بخود سینٹر تک اپروچ کر لیتی ہیں. میم نے ابھی بات کی جیسے ملتان ریجن کا یا پورے ساؤتھ پنجاب میں؟ ملتان ریجن ابھی تو. اور باقی ہمارا جو پورے ریجن کی بات کریں اوور آل پنجاب کی, تو اس میں ہماری اتھارٹی پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ اتھارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. لاہور اس کا آفس ہے. تو وہ لوگ جس بھی ڈسٹرکٹ میں اس طرح سے وائلنس ہوتا ہے تو ہماری چیئر پرسن اور جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اور پھر اپنے سٹاف کو وہ رسپانسبلٹی دے کے اس وائلنس کو بھی کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ہم لوگ. کام ہو رہا ہے اس حوالے سے. جی ہو رہا ہے. جو اویئرنیس ہے اس کا ہونا کافی لازمی ہے. ہیلپ لائن نمبر بھی میڈم نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ اگر قانون سازی موجود ہے, بعض لوگوں کو تو اپنے قانون کا بھی نہیں پتا کہ میرے رائٹس کیا ہیں, قانون میں کیا لکھا گیا میرے بارے میں, اسپیشلی ہماری خواتین کے حوالے سے, اور ساتھ اس پہ امپلیمنٹ ہونا کافی لازمی ہے. کسانی صاحب, اس طرح ہم بات کر رہے تھے شاعری کی صورتحال کے حوالے سے, بعض کا مشکل ہوتا ہے آپ کی جس طرح کی جاب ہے کہ اس میں آپ نے جتنے بھی شاعری کے ایونٹس ہیں وہ آپ کے پاس, آپ کی اپروول اس کو مینج کرنا, چاہے وہ مذہبی ہوں, سیاسی ہوں, اس کے علاوہ تفریحی ایونٹس ہوں, اور پوری سماج کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ان کے ساتھ آپ نے چین بنا کے رکھنی ہے, لائزون رکھنا ہے. تو کتنا اس کو مینج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیے مینج تو کرنا ہوتا ہے, مینج نہ ہو تو پھر جس کی مرضی جو چاہے اجتماع کر لے, جس کی چاہے جلسہ کر لے. اب گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ اصول طے ہیں, کچھ ضوابط ہیں, کچھ پابندی ہیں. جیسے کووڈ کے دنوں میں تھی صورتحال, کووڈ کے دنوں میں تو پابندیاں تھیں نا, ہیلتھ ایشوز تھے. کچھ اور بھی پابندیاں, مثال کے طور پر ہیٹ اسپیچ نہ کرے بندہ, مثال کے طور پر ٹریفک ہیزرڈ کا باعث نہ بنے, مثال کے طور پر پاکستان کے قوانین, پاکستان کی حکومت کے خلاف کوئی بات نہ کرے.
दूसरा अगर कोई एक मजहबी इज्तिमा है तो दूसरे फिरके के बारे में कोई ऐसी बात ना करें। हुकूमत के खिलाफ बात, देखिए हुकूमत के खिलाफ से मुराद कोई रियासत के खिलाफ, एंटी स्टेट, ठीक स्टेट की बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जो बात करेगा तो फिर वो पाकिस्तान का कानून तो उसकी इजाजत नहीं देता ना, गवर्नमेंट इस तरह के किसी इज्तिमा की इजाजत देगी। तो इन सारी चीजों को मैनेज करना होता है, और फिर हम पुलिस की इस तरफ से सिक्योरिटी भी हमने चूंकि देना होती है। अब हम देखते हैं कि अब मिसाल के तौर पर हमारी कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर कोई बड़ा इज्तिमा करना चाहती है, क्रिसमस आएगा दिसंबर में, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होगी हमारी, उस पर मीटिंग्स होंगी, हम उनको बुलाएंगे, हम उनका पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन लेंगे, कौन कौन से इवेंट्स आपने करवाने हैं, कहाँ पे करवाने हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट हम करके देंगे, हर कोई भी इवेंट हो। तो हमारी सियासी जमातों, मजहबी जमातों और माशरती जो मुख्तलिफ ताउन कैसा रहता है? अभी तक आपने मुल्तान में जबरदस्त माशाल्लाह, मतलब हमें तो गवर्नमेंट को, यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ना कोई पॉलिटिकली इस तरह कोई चैलेंज पेश आया है कि कोई मतलब किसी जमात में या किसी और फर्द। लास्ट टाइम इन दिनों में जलसा हो रहा था पीडीएम का मुल्तान में, जलसे तो फिर हर सियासी पार्टी का हक है ना, उसको तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है। तो जो चीजें आइन और कानून के दायरे में होती हैं तो वो तो कोई भी करे, हम उसको तो नहीं रोकते ना रोकना चाहेंगे। लेकिन ये है कि हमें मजहबी या ब्राह्मण कमेटी हमारी बड़ी जबरदस्त है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे, बड़े बड़े लर्नेड किस्म के स्कॉलर्स उसमें शामिल हैं। मुहर्रम की वर्षों मिलाद के हों, जी बिल्कुल, और उसमें स्मूथ अंदाज में कोऑर्डिनेशन हमारा रहता है उनके साथ। हर इवेंट पे हम उनको कॉल करते हैं, बैठते हैं, इशू कोई होता है तो रिजॉल्व कर लेते हैं। इशू आए भी हैं और रिजॉल्व हुए हैं, और यकीनन इस हवाले से जो कमेटी है वो भी मौजूद हैं जो कि मजहबी हमांगी के लिए काम करती हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, चाहे मिलाद के हों, चाहे मुहर्रम के हों, अभी जिस तरह जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके जो इस हवाले से इवेंट्स होंगे उसके हवाले से भी ज़िला इंतज़ामिया वर्किंग अभी से कर रही है, और यकीनन उनको कामयाब बनाने के लिए, उनको अच्छे अंदाज में मैनेज करने के लिए भी प्लानिंग हो रही है। मैडम, जिस तरह हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, और हमने बात की स्किल्स के हवाले से, स्किल्स का सीखना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। हुकूमत पंजाब, हमारे सीएम साहब क्या विजन देख रही हैं इस हवाले से कि साउथ पंजाब में जो हमारे यहाँ मोस्टली ख़वातीन एम्पावर नहीं हैं उनके लिए किस तरह से वर्किंग हो रही है? कोई इंस्टीट्यूट इस हवाले से मजीद आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, किस तरह की वर्किंग हो रही है? देखिए, एक तो अगर खवातीन के हवाले से बात करें तो बड़े कंसर्निंग है वो, खवातीन का कोई भी प्रॉब्लम हो, जब भी कोई वाकई कोई नोटिस तो लिया जाता है, नोटिस भी लिया जाता है, उसको हल भी किया जाता है, और बड़े कंसर्निंग है खवातीन के हवाले से। मैं साउथ पंजाब की बात करूं तो जहां पे हमारे ये टेप्टा के प्रोग्राम्स नहीं चल रहे या जहां पे नहीं है तो वहां पे अरेंजमेंट की जा रही है कि टेप्टा के प्रोग्राम्स वहां पे आएँ। इसके साथ साथ जो सनतजार हैं, सनतजार भी सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, जहां पे नहीं है तो वो सब सनतजार जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है डिफरेंट जगहों के ऊपर, ताकि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंस्टीट्यूट मिले जहाँ जाके वो काम करें। तो हम इस हवाले से बड़े कंसर्निंग भी हैं और बड़े सीरियस भी हैं कि बच्चियों को जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और बच्चियां माशाल्लाह अब जिस तरह से काम कर रही हैं वो अब हमने अभी सनतजार के अंदर हमने बच्चों को कंप्यूटर पे जो है वो स्किल जो ग्राफिक के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से बिल्कुल उस पर हम सिखा रहे हैं कि बच्चे जो है वो इंटरनेट के जरिए घर बैठे ऑनलाइन जो है वो किस तरह से अपना बिजनेस कर सकती हैं। उस पर हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चियां पढ़ी लिखी हैं और वो चाहती हैं कि घर में बैठ के हम अर्निंग करें तो वो उनको सहूलत दी जाए। खवातीन के लिए पॉलिटिकल अवेयर होना कितना लाजमी है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा अवेयर होना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकली ख़वातीन इन्वॉल्व नहीं होंगी आप किसी भी प्रॉब्लम को सही सिमत में, और ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन का प्रॉब्लम हो आप उसको सही तरीके से नहीं लेकर। अगर लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं तो उसमें मखसूस नशिस्त पे टिकट्स मिलेंगी ख़वातीन को या पीटीआई वैसे भी मौका देंगे? देखिए जी, हमारी तो यही है विश भी, और हम ये बात भी कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्त पे ख़वातीन को बिला तफरीक जो है वो मिलनी चाहिए। ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि इसमें हमने दो चीज़ें और ऐड की थी कि ट्रांस को भी और प्लस डिसेबल जो हैं लोग उनको भी, हाँ उनको भी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोकल ग्रास रूट लेवल से, ताकि कहीं ना कहीं नुमाइंदा तो होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे शहर में, हमारे पूरे मुल्क में, अगर हम सिर्फ वॉलंटियर की बात करें तो हमारे 1 लाख के करीब लोग जख्मी हुए थे। उसमें उसके अलावा जो दीगर पोलियो के हवाले से डिसेबल लोग मौजूद हैं उनका नुमाइंदा भी होना चाहिए असम्बली में। बिल्कुल जी, ये आवाज हमने उठाई भी, इस पर हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं मिनिस्टर साहब के साथ, और होपफुली इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारी बहुत निगलेक्टेड है, लेकिन हमने जितना काम किया हमारी गवर्नमेंट ने, स्कूल बनाया गया, मुल्तान में पहला स्कूल बनाया गया,
اور اس میں اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں اور بہت سے ٹرانس کیونکہ ان کے ساتھ لنک میں ہوتے ہیں اس طرح رجحان بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. یقیناً کافی ضرورت ہے کام کرنے کی. میڈم اس طرح جو خواتین سینٹر موجود ہے، ایک تو ہم نے جان لیا کہ کس طرح سے وہاں خواتین اپروچ کر سکتی ہیں. سیکنڈ، اویئرنیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو دفاتر میں ہراسمنٹ کے حوالے سے، یونیورسٹیز میں ہم ہراسمنٹ کے حوالے سے واقعات دیکھتے ہیں، ہراسمنٹ کمیٹیز نہیں بنائی جاتی، اگر ہوتی ہیں تو وہ فعال نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا پلاننگ ہونی چاہیے، کیا ورک ہونا چاہیے؟ سر اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ جو ہراسمنٹ کا ایکٹ بنا تھا 2010 میں، اس کو پبلکلی جتنے بھی ہمارے آفیسز ہیں وہاں پہ پرنٹ کروا کے لگا دیا جائے، اور کمیٹیز جو بنائی گئی ہیں جاتی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. ہاں جی بالکل. اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اسی 16 ڈیز آف ایکٹیویزم والی ایکٹیویٹی میں ہم لوگ اس کو دفاتر میں جا کے ڈسپلے کریں گے. اور جب ہم اپنے سینٹر کے بارے میں اویئرنیس کمپین کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم لوگ اس کو ہراسمنٹ ایکٹ کو ڈیٹیل میں بتا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی آپ نے جو کمیٹیز کی بات کی، لا تو ہے کہ کمیٹی ہونی چاہیے اور فعال بھی ہونی چاہیے. میری کیسرائن صاحب کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی، اس پہ کام کر رہے ہیں کیسرائن صاحب بھی اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ بھی، کہ یہ بڑی کلیئرلی میسج چلا جائے آرگنائزیشن میں بھی، جو پرائیویٹ ہیں اور جو گورنمنٹ ہے، سب انسٹیٹیوٹ کو میسج چلا جائے کہ آپ کی ایک تو وہ کمیٹی نہ صرف بنی ہوئی ہو، ہم اس کو چیک بھی کریں گے کہ وہ فعال ہے یا نہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ، بالکل جی، اور انڈیپینڈنٹ سورس سے ہم اس کو چیک کریں کراس. تو وہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جلدی نوٹیفائی ہو جائے گا ڈپٹی کمشنر کی طرف سے. یقیناً اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمرزمان کسانی صاحب. کسانی صاحب ویجیلنس کمیٹی کے بھی آپ ہیڈ ہیں، تو ویجیلنس کمیٹی کیا کر رہی ہے، اور ہم جو اپنے کلچر، اپنی ادب اور ہم اپنے تھیٹر کی بات کرتے ہیں، اپنے ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ یقین ہر چیز کی ذمہ داری، اس میں بھی آپ کے پاس ان چیزوں کی ذمہ داری ہے، تو کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ جی تھیٹر اور جو چھوٹے فنکار ہیں، ایکٹر ہیں، وہ ہمارا لازمی جزو ہے ہمارے معاشرے کا. تو ان کا چونکہ روزگار اس تھیٹر سے وابستہ ہے، تو ان کو بھی ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق تھیٹر پہ پرفارم کریں، لیکن اس کے لیے حدود و قیود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ضابطہ اخلاق کے اس کے مطابق کریں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا ٹائم پیریڈ آپ کا رہا ہے، امپروومنٹ آ رہی ہے، جو ہمارا کانٹینٹ تھا، جو ہم دیکھتے تھے، پرفارمنس ہے، اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے، مزید گنجائش ہے؟ دیکھیے کانٹینٹ جو ہے نا، اس پہ تو وہ جو ان کے رائٹر ہوتے ہیں، پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اس کو بہتر کریں، لیکن ہمارا جو کام ہوتا ہے کہ ولگیرٹی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ہیٹ سپیچ نہ ہو وہاں پہ، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارے اداروں کو، ہمارے رشتوں کا تقدس پامال ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ آپ کے چینل پہ بھی کئی دفعہ چلا ہے کہ میں نے بڑی بڑی فنکاراؤں کو میں نے بین بھی کیا ہے، میں نے ان کو سزا بھی دی ہے، اور مطلب جو ہم سٹیپس اٹھا سکتے تھے وہ بھی ہم نے کیے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے میڈیا پہ کوئی اس طرح کی آج کل خبر نہیں دیکھی ہوگی جس میں کوئی وائلیشن رپورٹ ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف پراپر ایکشن ہوتا ہے. اور باقی میں مجھے ماضی کا تو نہیں آئیڈیا، لیکن میں اب دیکھ رہا ہوں کہ اب وائلیشن کے بغیر کام ہو رہا ہے. اب وہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کے پابند ہیں، اور وہ کوئی اچھا میسج اگر ہو تو وہ دینے کی کوشش. آرٹسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے انتظامیہ کر رہی ہے. آرٹسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک تو ہم نے کووڈ کے دنوں میں بھی ان کا خیال رکھا ہے. جب مطلب تھوڑی سی بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اجازت ہمیں کسی بھی لیول پہ ملی ہے تو ہم نے سب سے پہلے ان کو اجازت دی ہے. ہم نے ان پہ ناجائز ناروا پابندیاں نہیں رکھی ہوئی. ہم نے اپنے اہلکاروں کو کہا ہوا ہے کہ ان کو ایمانداری کے ساتھ مانیٹر کریں اور کوئی ناجائز فرمائش نہ رکھیں. اور دوسرا ان کی ویلفیئر کے لیے جو کچھ وہ کہیں گے بیٹھیں گے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. ویسے تو ادارہ بھی ہے ایک جو اس طرح کر رہا ہے، تو ہم بھی حاضر ہیں. یقیناً آرٹسٹ کو سپورٹ ملنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے تھیٹر ہیں وہاں پر مسکراہٹ لوگوں کے چہروں پر لانا کافی لازمی ہوتی ہے، کیونکہ جو حالات اس وقت ملک کے اور مہنگائی کے چل رہے ہیں، تو مسکرانا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، خوشی آ جائے، تو اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی ہے میڈم؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ آرٹسٹ کو سپورٹ کم از کم. فنڈز ہیں اس کا علیحدہ سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بھی بنا ہوا ہے جو ان کو کر رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے. اور جیسے کیسانی صاحب نے کہا، ان کو ہم کووڈ کے دنوں میں بھی بڑا ریلیکس رکھا ہے ہم نے، جتنی کوشش ہو سکی. لیکن اس میں مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. وائلنس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز کا ایک پرابلم آ رہا ہے، وہ ایک بدقسمتی ہے. ہماری جو خاتون ہے وہ بس میں سفر کرنا چاہتی ہے، وہاں بھی اسے مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یونیورسٹی ہے، تعلیمی ادارہ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہر جگہ
اس کو جو ایکسیپٹنگ لیول ہے اس طرح نہیں دیا جاتا. تو اس پر کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے دیکھ لیں، آپ کے جلسوں میں خواتین اتنی بڑی تعداد میں آتی ہیں، لیکن معاشرتی ایشوز ہیں وہاں بھی ان کو پرابلم کا سامنا رہا. تو یہ جو رویہ ہے یہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے تربیت کرنی پڑے گی. آپ کے گھر کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کی تربیت کرنی پڑے گی. اگر آپ اس تربیت کے عمل میں ہم چیزوں کو ایڈ کر لیں گے تو آف کورس جو آپ کے گھر سے باہر نکلے گا، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو وہ اس میں وہ جھلک نظر آئے گی. تو مجھے جو فقدان نظر آتا ہے تو وہ جو تربیت میں نظر آتا ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد جو گھر سے جب بچہ یا بچی باہر اسکول یا کالج یا یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے تو پھر اس کی تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک تو فقدان یہ ہے، اگر آپ گھر میں سکھائیں گے کہ خاتون کی عزت کیسے کرنی ہے اور وہ گھر میں بچہ دیکھے گا کہ باپ جو ہے وہ مدر کی رسپیکٹ کر رہا ہے، یا جو والد ہے یا جو دادا ہے وہ دادی کی کس طرح رسپیکٹ کرتا ہے، یہ چیزیں گھر سے بڑی میٹر کرتی ہیں. ایک چیز یہ. دوسری یہ کہ آف کورس ایکسیپٹنس سے تو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کام آپ کا گھر سے ہی شروع ہوگا. اس سے پہلے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ نے گھر میں اس کو سکھا دیا باہر آ کے وہ کچھ اور آپ اس کو نیا سکھا سکیں گے. دوسرا جو ہم کمیٹیز کی پہلے ہم بات کر رہے تھے، اس میں میرا بڑا کنسرن رہتا ہے ہمیشہ سے. کمیٹیز تو آرڈرز بھی ہو گئے، بن بھی گئی، لیکن آپ دیکھیں ہیڈ آف جو کمیٹی ہے، جو کنوینئر ہے، چیئرمین ہے یا چیئر پرسن ہے، وہ اس ادارے کا ہیڈ ہے. اور موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ہراسمنٹ کے جو ہیں وہ کیسز رجسٹر ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے کام کرے گا؟ پھر ایک تو اس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ہیڈ نہیں ہونا چاہیے اس کا چیئر پرسن. اور اس کے اوپر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ہے وہ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کیونکہ ڈپٹی کمشنر از دا یوں کہہ لیں فادر آف دا ڈسٹرکٹ، اس کو ہر چیز میں نظر رکھنی ہے اور وہ رسپانسبل ہے ان ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے. کیا کمیٹی بنی ہے تو وہ کام کر رہی ہے اس طرح سے، یہ صرف نام کی ایک کمیٹی بن گئی ہے. تو ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. اچھا، ایک سیاسی جماعتوں سے بھی گلا ہے، بدقسمتی سے ہماری سیاسی پہلے سنتے تھے بلیک میل کرنے کے لیے کسی کی ویڈیو، کسی کی آڈیو ریکارڈنگ. اب سیاسی جماعتیں ویڈیوز اور آڈیوز کے چکر میں ہیں، وہ کبھی کس کی ریلیز ہو رہی ہے، کبھی کس کی ریلیز ہو رہی ہے، تو پھر پبلک تک ایسا میسج آئے گا؟ دیکھو یہ تو پھر پولیٹیکل بات ہو جائے گی اگر ہم اس پہ بات شروع کر دیں. اگر چاہتے ہو تو معاشرے کی تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ تربیت اچھی ہوئی ہوتی پہلے سے ہی. دیکھو میرا تعلق کس بھی پارٹی سے ہو، اگر میری تربیت اچھی ہوئی اور میری پارٹی اچھی نہیں ہے لیکن میں اپنی تربیت ظاہر کروں گی نا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب جو آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہے وہ کس طرح سے ہے، کیونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور جیسا ریپرزینٹیٹیو ہوگا اور اس کا پھر میسج ویسے ہی جائے گا. یقیناً اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، اگر ہم روزانہ جو آج کا سلسلہ چل رہا ہے مختلف سکینڈلز اور ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈنگ کا، اس کے بعد ان کو مارکیٹ میں لے کے آنے کی اور دھمکیاں دی جاتی ہیں باقاعدہ کہ ہم لے کے آ جائیں گے، تو یہ کیا اس کا جو عام سٹیزن ہے، عام شہری ہے، اس کے مائنڈ پر کیا اثر ہوگا؟ وہ بھی وہی کام کرے گا. پھر معاشرے میں پھر روزانہ آپ کو یہ واقعات دیکھنے ہوں گے. اور یہ بات اس دن بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہمارا جو اس حوالے سے جو سائبر کرائم کا جو ونگ بنا ہوا ہے اس کے پاس 80,000 درخواستیں پہنچ گئی. شکایات کی یہی ریزن ہے کہ بلیک میل ہو رہے ہیں لوگ، اسکرین شاٹ بناتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، پھر بلیک میل کرتے ہیں. جب ہمارے اوپر کے لیول کے لوگ یہی کریں گے تو پھر نیچے بھی یہ پیغام جائے گا. میڈم جس طرح آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے اور اس حوالے سے اس کو یونیورسٹیز کی جیسے ہم نے بات کی، ہیراسمنٹ کمیٹیز کی بات کی، اس حوالے سے آپ نے کہا کہ جو قانون ہے ان کو مختلف سرکاری اداروں میں ہمیں پبلش کرنا ہوگا، اب مین پلیسز پہ ہمیں لگانا ہو تاکہ معلوم ہو. تو اس کے لیے پھر کب قدم اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ جب سے سینٹر بنا ہے ہم اس پہ کام تو کر رہے ہیں اویئرنیس کے لیے. یونیورسٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ہم لوگ جو ہے فیمیلز کو اس پہ سینسٹائز کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایکٹ تھا پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2016 اس کی امپلیمنٹیشن میں ہی یہ واک سینٹر ملتان میں بنا. تو ہم پہلے ایکٹ کے بارے میں وہاں پہ جا کے اویئرنیس دیتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ وائلنس کم کرنے کے لیے اس میں کیا رول ہو سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیمیل کے ساتھ ساتھ میلز کو بھی اس میں انگیج کرنا چاہیے. تو ہمارا سینٹر جب بھی اویئرنیس کے لیے جاتا ہے تو دونوں کو وہاں پہ اویئرنیس دی جاتی ہے تاکہ ہم مینس کو بھی سینسٹائز کر سکیں کہ انہوں نے فیمیل کی کس طرح سے ریسپیکٹ کرنی ہے اور ان کے رائٹس کیا ہیں، کس طرح سے وہ ان کو ویلیو کر سکتے ہیں. یقیناً گھر کا جو فیملی کا اسٹرکچر ہے اس میں میل بھی ہے، ہسبینڈ بھی ہے، اور اس میں فیمیل بھی ہے، سب نے مل کر چلانا ہوگا. تو اس میں سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی. فیمنزم پہ کافی تنقید بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں. جب بھی کوئی خواتین رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو پھر ایک دوسری طرف سے نعرہ لگتا ہے کہ یہ فیمنسٹ ہیں، یہ ہمارا کلچر چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے ٹائم میں اس طرح کے جب یہ باتیں سننی پڑتی ہیں یہ مشکل ہو جاتا ہے وہ ٹاسک جو اچیو کرنا.
تو اس کے لیے کس طرح کام مینج کرتے ہیں؟ اس کے لیے سر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مذہب کو، اسلام کو ہی پڑھ لیں تو اس میں عورت کے لیے ہر رائٹ اتنا کلیئر دے دیا گیا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کسی فیمنسٹ کو سننے کی یا کسی بھی بک کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اسلام کی جو ورسز ہیں ان کو ہمیں کوڈ کر کے ویمن رائٹس پہ بات کرنی چاہیے. میم نے بڑی اچھی بات کی سوشلائزیشن پہ. تو ماں ہمیشہ جب بات کرتی ہے بیٹی کو یہ تو کہہ رہی ہوتی ہے بھائی آیا ہے جلدی سے پانی لے آؤ. اگر وہ بھائی کو بھی یہ بتانا شروع کر دے کہ اس نے بہن کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے تو وہ سوشلائزیشن بہتر ہو جائے گی. جب وہی بچہ سوسائٹی میں موو کرے گا تو وہ ہر عورت کی رسپیکٹ کرے گا, وہ خواتین کا احترام کرے گا. اور یقیناً جی ہمارا مذہب ہمارا اسلام بار بار یہ تاکید کرتا ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. وہاں تو اینیملز کے رائٹس ہیں, وہاں تو یہ ہے کسی اونٹ کو بھی پیاسا رکھنے کا یا اونٹ کو بھی زیادہ مارنے کا حکم نہیں ہے, سزا کا حکم نہیں ہے. تو ہم ایک انسان کو کس طرح سے ٹارچر کر سکتے ہیں؟ کسی فرد کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ رکھا گیا ہے, چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد. اگر دل آپ دکھاتے ہیں تو اس بہت بڑا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. تو اسلام جو بار بار یہ چیزیں بتاتے ہیں, اللہ کہ ہم یہ اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیں. میڈم لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گی اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو, ہمارے معاشرے میں کس طرح ہماری خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو میں لوگوں کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز رسپیکٹ کریں, کیونکہ آپ رسپیکٹ کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ ہوگی. اور خواتین کو اسپیس دیں اور اپنے اندر ٹولرنس لے کر آئیں, ٹالرنس لے کے آئیں, رسپیکٹ کریں اور اسپیس دیں, موقع دیں. اور اگر کسی سے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو جو رویے ہیں رویوں کو ہم بہتر کر لیں. انسان ہے, کبھی اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے, کبھی کس طرح ہوتا ہے, لیکن اس کو مستقل وہ اپنا نیگیٹو بیہیویئر نہیں رکھنا چاہیے, پازیٹیو بیہیویئر رکھیں تاکہ چیزوں میں بہتر آئے. کسان صاحب ضلع انتظامیہ سے توقعات بھی ہوتی ہیں, جیسے سیاستدانوں سے ہوتی ہیں, آپ سے بھی توقعات ہوتی ہیں انتظامیہ سے. آپ کیا شہریوں سے اپیل کریں گے کہ کس طرح سے وہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ملتان کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ملتان کو اپنا شہر سمجھیں, اپنی دھرتی سمجھ کے لوگوں کو خیال رکھیں. مطلب اگر آپ تاجر ہیں تو اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کریں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کریں, ٹیچر ہیں تب بھی. اور یہ کہ ہمارے پاس اگر کمپلینٹس لے کر آئیں تو جائز جینوئن کمپلینٹس لے کر آئیں, اور پھر ہم سے رابطہ کریں. درخواست بازی والا چکر نہ ہو, غلط کمپلینٹس نہ ہوں, آپ نے اپنے کسی مخالف کو پھنسانے کے لیے کوئی درخواست نہ دینی ہو. جائز جینوئن کمپلینٹ لے کے آئیں. فریولس درخواست ابھی نہ دیں کہ نوکری چاہیے, نوکری کے لیے ایک پروسیجر ہے اور پروسیجر کو اڈاپٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ڈائریکٹ ملیں, ہم حاضر ہیں, ہمارے دروازے تمام پبلک کے لیے. یقیناً کافی اچھی بات ہے. کمال کسان صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں, میڈم سبین گل صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں, شبیر صاحبہ آپ کا شکریہ. آپ بھی مختصراً پیغام دے دیں ہماری اس پبلک کو. میں یہی پیغام دوں گی کہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی جیسے کمپین چل رہی ہے تو اس میں ہم سب کو یہ کرنا چاہیے, ہراسمنٹ اور باقی جتنے بھی ہمارے لاز ہیں ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے سکیں لوگوں کو, جہاں بھی کمیونٹی میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں جا کے, تاکہ ہم اس تشدد کو روک سکیں اور ہر عورت کو یہ بتا سکیں کہ اس نے تشدد کے خلاف چپ نہیں رہنا, آواز اٹھانی. لاسٹ میں کمپلین نمبر دوبارہ بتا دیں اگر کوئی خاتون. ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 1737, انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر. اس میں ہراسمنٹ کی بھی شکایت آ سکتی ہے جی, اس میں اینی ٹائپ آف وائلنس کمپلین آ سکتی ہے ہمارے پاس. اور یقیناً اس حوالے سے میڈم آپ کو شکریہ ہمارے پروگرام میں. اس حوالے سے جو خواتین اگر اس حوالے سے کسی بھی ایشو کا شکار ہیں تو وہ وہاں پر اپنی شکایت درج کرا سکتی ہیں. اور ایک اور جو ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں فیک کالز بھی آتے ہیں, چاہے ریسکیو کو بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پولیس کو بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس چیز سے بچے گا تاکہ جو صحیح لوگ ہیں, جو لوگ جن کو رائٹس ملنے چاہیے, جن کے ایشوز چل رہے ہیں وہ سالو ہو سکے, ان کو حق مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, ہم بیوروکریسی پہ تنقید کرتے ہیں, ہم اس کے علاوہ معاشرے کے بہت سے چیزوں فیکٹرز پہ تنقید کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے معاشرے کو کیا دیا, ہم نے اپنے گھر کو کیا دیا, ہم سے ہماری ذات سے کس کو فائدہ ہوا. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے کسی اور کی طرف انگلی اٹھانی ہے. تو اپنے سے آغاز کریں. جب فرد صحیح ہوگا افراد بنیں گے, اور افراد جب صحیح ہوں گے تو معاشرہ صحیح ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.